طاری کا فون سننے کے بعد میرے لیے کراچی میں رکنا ممکن ہی نہیں رہا تھا۔ پہلی فلائٹ سے میں لاہور پہنچ گیا۔ شام ہو رہی تھی۔ میں ٹیکسی سے نیچے اترا تو میرا سر چکرانے لگا۔ میں نے باوجلت ٹیکسی ڈرائیور کو فارغ کیا۔ پورا گھر بقائے نور بنا ہوا تھا۔ ڈھولک کی آواز باہر تک سنائی دے رہی تھی۔ میں اندر داخل ہوا تو بے پناہ شور کے ساتھ میرا استقبال کیا گیا۔ ارے واہ، دلہا میاں تو ایک ہی بلاوے پر دوڑے چلے آئے۔ امی کدھر ہیں؟ میں اس وقت کسی مزاح کے موڈ میں نہیں تھا۔ لگتا ہے دماغ کھسک گیا ہے۔ پوچھنا کسی اور کے متعلق ہے اور پوچھ کسی اور کو رہے ہیں۔ میری دور پار کی کزن مڑ کر باقی سب سے مخاطب ہوئی تو میں سلگ اٹھا۔ ایک تو پہلے ہی ذہنی حالت تباہ ہو رہی تھی، اوپر سے یہ خواہ کے مذاق مجھے زہر لگ رہے تھے۔ پریشان مت کریں مجھے ان سے بات کرنی ہے۔ میں بمشکل رسانیت کا مظاہرہ کر پایا تھا۔ ہم کیا پریشان کریں گے؟ پریشانی تو بھی آئے گی۔ نیلو نے بھری تو میں جھنجھلا گیا۔ کہاں پھنس گیا میں؟ تبھی طاری ہنستا ہوا چلا آیا۔ بالکل صحیح پھنسے ہیں بھائی۔ بکواس مت کرو، میں چڑ کر کہتے ہوئے اس کے گلے لگ گیا۔ آپ کو تو بکواس ہی لگے گی، ہم سے پوچھیں پریوں میں گھیرنے کا خیال ہی جن کے لیے، ہاں ہاں ہاں۔ پریوں میں گھیرنے کا خیال واقعی کسی جن ہی کو آ سکتا ہے، وہ وردہ برجستگی سے بولی۔ طاری انہیں گھورتے ہوئے مجھے اپنے کمرے میں لے گیا۔ یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ طاری تنہائی ملتے ہی پھٹ پڑا۔ میری بے عزتی اور کیا ہونا ہے، وہ بے توجہی سے بولا تو میں بھڑک اٹھا۔ شٹ اپ! کوئی فضول بات کی تو ایک ہاتھ جڑ دوں گا۔ اوکے برادر۔ وہ شرافت کے جامے میں آ گیا، کیونکہ میں اپنی 3 سالہ بڑائی کا مظاہرہ کبھی کبھار ہی کیا کرتا تھا۔ میں اس ڈرامے سے متعلق پوچھ رہا ہوں، یہ کیا ہو رہا ہے؟ میں اندر سے سلگ رہا تھا، اس لیے میرے لہجے میں محسوس کیے جانے والی تلخی تھی۔ میں کیا کہہ سکتا ہوں؟ یہ سب امی کی خوشی ہے، وہ نظریں چراتے ہوئے بولا تو میں غم و غصے سے بے حال اٹھ کھڑا ہوا۔ یہ ان کی خوشی نہیں ہے، وہ ہمیشہ سے ایسا ہی کرتی آئی ہیں۔ شدت جذبات سے میرا تنفس تیز ہو رہا تھا۔ طاری کچھ نہیں بولا، اور اب یہ میری قربانی کس خوشی میں دی جا رہی ہے؟ یہ وہی ماموں صاحب ہے نا جو لاکھوں میں کھیلتے تھے، مگر انہوں نے کبھی یہ جاننے کی کوشش نہیں کی کہ اس گھر کا سربراہ نہیں رہا۔ ان کی بہن بیوہ ہو گئی ہے تو فاقے کون کرے گا؟ کبھی انہوں نے ہمارے گھر کا رخ کرنے کی کوشش نہیں کی، فقط اس لیے کہ ہماری ماں نے ان کی مرضی کے رشتے کے بجائے اپنی پسند کی شادی کو اولویت دی تھی، مگر ان کا یہ عمل اس قدر سنگین تو نہیں تھا کہ انہیں تنہا چھوڑ دیا جاتا۔ ہماری ماں کا ان کے علاوہ اور کون تھا، مگر انہوں نے خود کو ہمارے لیے جیتے جی مار دیا۔ کسی کا بھی ہم پر کوئی احسان نہیں۔ ہماری ماں نے خود محنت کر کے ہمیں اس مقام تک پہنچایا ہے، اسے اپنے خون سے آبیاری کر کے ننھے پودوں کو تناور درخت بنایا ہے، تو اب وہ اس کی چھاؤں اور پھل دوسروں کو دان کرنے لگی ہیں۔ کس لیے؟ امی ان پر اپنا سب کچھ نچھاور کر رہی ہیں۔ اگر اس شخص کی بیٹی کی ڈولی کوئی اور نہیں لے گیا تو ہم کیا کریں؟ لاکھوں چاہنے والے ہوں گے اس کے، کسی کو بھی پکڑ کر لے جاتے، مگر ہماری ماں کو تو شوق ہے بس بھائی کے ساتھ مل بیٹھنے کا۔ میں مٹھیاں بھینچے اشتیاق سے سرخ چہرہ لیے متواتر بول رہا تھا، مگر اندر پھیلا اضطراب تھا کہ کم ہونے میں ہی نہیں آ رہا تھا۔ ان پر مشکل وقت آن پڑا تھا، اس لیے امی نے طاری دھیمے لہجے میں کہنے لگا تو میں طیش میں آ گیا۔ جب ہم پر مشکل وقت پڑا تھا تو وہ لوگ صرف تماشا دیکھتے رہے تھے، انہیں بھی یہی کرنا چاہیے تھا، صرف تماشا دیکھتی۔ میں نفرت سے پر لہجے میں بولا تو صدا کے نرم مزاج طاری نے میرے شانے پر ہاتھ رکھ دیا۔ ریلیکس بھائی، ماضی کو بھول جاؤ اب۔ اس کی بات پر میرا دماغ بھگ سے اڑ گیا اور میں چلا اٹھا۔ کیسے بھول جاؤں؟ میں نے اپنی ماں کو ساری ساری رات جاگ کر لوگوں کے کپڑے سلائی کرتے دیکھا ہے، اور انہوں نے کبھی پلٹ کر اس جائیداد میں سے ایک پیسہ بھی نہیں مانگا جس میں وہ حصے دار تھی۔ کیا نہیں کیا اس ہماری ضرورتیں پوری کرنے کے لیے معمولی لوگوں کی باتیں سنی، اسے صرف ہماری خاطر۔ میں نے اسے کبھی پرسکون نیند لیتے ہوئے نہیں دیکھا۔ وہ نازوں کی پلی ہر کروٹ پر کراہتی تھی۔ میری ماں تو کب سے چین کی نیند سو بھی نہیں پائی یار، اور تو کہتا ہے کہ میں بھول جاؤں وہ سب؟ کیسے بھول جاؤں وہ سب؟ میری نظر دھندلانے لگی، گلا روند کیا اور آواز حلق میں اٹکنے لگی۔ طاری مجھ سے لپٹ گیا۔ میں مانتا ہوں بھائی، مگر ہماری ماں بہت عظیم ہے، انہوں نے کبھی ماضی کو یاد ہی نہیں رکھا۔ آپ دیکھنا وہ اتنے عرصے کے بعد کس قدر خوش اور مطمئن ہے۔ وہ بہت خوش ہے، وہ بہت یقین سے کہہ رہا تھا۔ میں اندر تک ٹھنڈا پڑنے لگا۔ اسے پرے کر کے میں نے بے تاثر انداز میں پوچھا، امی کدھر ہے؟ وہ اپنے کمرے میں ہے، مگر بھائی، وہ کہتے ہوئے رک سا گیا۔ میں جانتا تھا کہ وہ کیا کہنا چاہ رہا ہے، یہی کہ ماں کی خوشی کا خیال رکھنا، اس کی آنکھوں میں جلتی جوت کو بجھا مت دینا، مگر میرے اندر ہوتی ٹوٹ پھوٹ کو بھی وہ اچھی طرح جانتا تھا، اس لیے وہ یہ سب کہنے کی اس کو ہمت نہیں ہوئی۔ لیکن میں اس کے کہے بنا ہی سمجھ گیا۔ میں خود پر ضبط کرتا ان کے کمرے کی طرف بڑھا۔ وہ اپنے بستر پر جانے کیا کچھ بکھیرے بیٹھی تھیں، مجھے دیکھ کر کھل اٹھی، فوراً میرا ماتھا چوم کر گلے سے لگایا۔ میں صدقے جاؤں، تم کب آئے میری جان؟ ان کے لب و لہجے سے خوشی جھلک رہی تھی۔ میں کچھ کہے بنا ان سے لپٹا کھڑا رہا۔ وہ ماں تھی میری، رگ رگ سے واقف تھیں، فوراً میرے انداز پہچان گئی، سو میرا دھیان بٹانے کے لیے بستر پر پڑے ڈبے کھول کھول کر مجھے دکھانے لگے۔ یہ دیکھو، تمہاری دلہن کے لیے میں خود خریداری کر رہی ہوں۔
وہ بہت سرشاری سے کہہ رہی تھی۔ میں ایک ٹک دیکھے گیا۔ ایک مدت کے بعد میری ماں خوش ہوئی تھی، مگر کتنی بڑی قربانی کی عوض۔ مگر نقصان تو میرا ہو رہا تھا۔ میں بے چین ہو اٹھا۔ کیوں کر رہی ہیں آپ یہ سب؟ اپنی خوشی میں مگن وہ ٹھٹکی، پھر جانچتی نظر میرے چہرے پر ڈالی اور بڑے سکون سے پوچھنے لگی، تمہیں کوئی اعتراض ہے کیا؟ ہاں ہے اعتراض۔ ہمارے مسائل تو کبھی انہوں نے نہیں دیکھے، اور آپ کو بھتیجی کی اتنی محبت چڑھی کہ بیٹا ہی قربان کر ڈالا۔ میں بے حد تلخ ہو رہا تھا، مگر وہ طمانیت سے بولی، تم لوگ ان کی ذمہ داری نہیں تھے۔ ہر ایک کو اپنے مسائل خود حل کرنے چاہیے۔ ان کی بیٹی بھی خالصتاً ان کا مسئلہ ہے، وہ ہماری ذمہ داری نہیں۔ میں بہت سلگ کر بولا، حالانکہ جی چاہ رہا تھا صاف کہوں کہ مرنا پسند ہے، مگر اس شخص سے رشتہ جوڑنا نہیں۔ تابی تم انکار کرنے آئے ہو تو صاف کرو۔ وہ فوراً روحانسی ہونے لگی، اور میں بے بس۔ تبھی پھر بھی میں سختی سے بولا، آپ جانتی ہیں میں اس شخص سے کتنی نفرت کرتا ہوں۔ جواب میں وہ کچھ بولی نہیں، رونے لگی، اور یہی میں نہیں دیکھ سکتا تھا۔ امی پلیز، میں نے فوراً انہیں بازو کے گھیرے میں لے لیا، اتنی فضول باتیں کرنے لگے ہو تم۔ میں نے تو کبھی یہ نہیں سکھایا، جانے کہاں سے سیکھ گئے ہو یہ کینہ پروری۔ وہ روندھی ہوئی آواز میں بولی تو میں تلخ ہونے لگا۔ جن رشتہ داروں کو آپ اپنی اولاد پر ترجیح دے رہی ہیں، انہوں نے ہی سکھایا ہے ہمیں یہ سب، جو ہمیں کبھی سہارا دینے نہیں آئے، مگر خود پر پڑتے ہی بھاگتے چلے آئے۔ امی نے مجھے جھٹک دیا، تابی آخری بار تجھے سمجھا رہی ہوں، میں بھائی صاحب پر احسان نہیں کر رہی۔ وہ میرے بھائی ہیں، اور خون کبھی خون سے جدا نہیں ہوتا۔ خدا نے تمہیں وسیلہ بنایا ہے تعلقات جوڑنے کا، تو ناشکری کیوں کر رہے ہو؟ انہوں نے اپنا مخصوص جملہ بولا جس سے میں بے حد چڑھتا تھا، اچھا نہیں کہ ہم آپس میں مل بیٹھیں گے، اور میں چاہے برباد ہو جاؤں۔ میں زچ ہو گیا اور سب ادھر ادھر پھینک ان کے بستر پر گر پڑا۔ وہ تو میرے اندر اتری ہوئی تھی، اب بھی حالت زار کیوں نہ جان پاتی، میرے پاس بیٹھ کر میرے بالوں میں ہاتھ پھیرنے لگی۔ مجھے پتا ہوتا کہ تو اتنا غصہ کرے گا تو میں کبھی بھی بھائی صاحب کو حامی نہ بھرتی۔ وہ رونے لگی تو میں بے اختیار سیدھا ہو بیٹھا۔ امی پلیز، کیا کہہ رہا ہوں میں حد درجہ بے بسی کا شکار ہونے لگا۔ ذہنی اور جذباتی پراگندگی اپنی جگہ، مگر امی سے محبت ہر شے پر حاوی تھی۔ وہ آنکھیں صاف کرتے ہوئے بڑی معصومیت سے بولی، تو پھر تو خوش کیوں نہیں لگتا؟ اب بھنگڑا ڈالنے سے تو رہا۔ میں نے بمشکل لہجے کو بشاش بنایا، یوں بھی میں سفر سے آیا تھا، نیند زوروں پر تھی۔ پہلے اس خیال سے نیند اڑی ہوئی تھی کہ مصیبت آن پڑی تھی، مگر اب جب معلوم ہو گیا تھا کہ کچھ نہیں ہو سکتا، تو پھر خود کو زیادہ تکلیف دینا میں نے مناسب نہیں سمجھا، اور یوں بھی دکھتے دماغ کو سکون دینے اور کچھ سوچنے کے لیے نیند لینا بہت ضروری تھا۔ بھنگڑا نہ ڈالو، مگر دوسروں کے ساتھ ہنسو بولو جیسی تمہاری عادت ہے، وہ پیار سے بولی، تو میں اندر ہی اندر جل کر رہ گیا۔ ابھی میں آرام کروں گا، جب اٹھوں گا تب ہنس بول لوں گا، اور عادل لوگوں کو مت بتائیے گا میرے آنے کا۔ میں نے انہیں سونے سے پہلے تاکید کی، نیند کا میں بہت برا تھا، اس لیے بے خبر ہونے میں مجھے دیر نہیں لگی، مگر میری آمد کی خبر چھپی نہیں رہ سکی، اور وہ چاروں آ دھمکے۔ مجھے یوں محسوس ہوا جیسے زلزلہ آ گیا ہو، شاید مجھے جھنجھوڑا جا رہا تھا۔ اٹھیے سرتاج، سن گوڈے گوڈے رائز ہو گیا ہے۔ ان کے کہکہوں نے نیند بھگانے میں اہم کردار ادا کیا تھا۔ میں بری طرح جھلا کر اٹھ بیٹھا۔ کیا تکلیف ہے تم لوگوں کو؟ میں دھاڑا، مگر دوسری طرف ڈٹائی کی انتہا تھی۔ یہ ریہرسل بعد میں نہیں ہو سکتی؟ فیصل شرارت سے بولا تو مجھے ہنسی آ گئی۔ کمینے، کھینچ کر اسے گلے سے لگا لیا۔ بات کیا ہے؟ شادی سے پہلے ہی ساری نیندیں پوری کر رہے ہو؟ عاطف معنی خیز انداز میں بولا تو میں اسے گھورنے لگا۔ میں ان سب کے تیور اچھی طرح سمجھ رہا تھا۔ وہ سب چھیڑ چھاڑ کے موڈ میں تھے، ہمیشہ وہ سب میرے مذاق کی زد میں رہتے تھے، اور میں یہ بھی جانتا تھا کہ اب وہ سب مجھے نہیں چھوڑنے والے، مگر میں انہیں حاوی ہونے کا موقع نہیں دینا چاہتا تھا، اس لیے تیوریاں چڑھا کر پوچھا، کیوں شادی سے پہلے سونا منع ہو جاتا ہے کیا؟ نہیں، مگر بعد میں ضرور ہو جاتا ہے، بہت خباثت سے جواب دیا گیا۔ میں تب اٹھا، تم لوگ بہت خبیث ہو، اٹھو یہاں سے، اگر امی نے تمہاری بکواس سن لی تو جوتے لگائیں گی۔ ان سب کو دھکیل کر میں نے وہاں سے نکالا اور اوپر اپنے کمرے میں لے آیا۔ ان چاروں نے کھل کر دھما چوکڑی مچائی تھی، میں بس ان کی شرارتوں پر ہنستا رہا۔ فیصل دلہن بننے کی ایکٹنگ کر رہا تھا، اور عادل اس کی رونمائی کرتے ہوئے مجھے بتا رہا تھا کہ مجھے یہ ڈائیلاگز یاد رکھنے چاہیے۔ ایسی بیوی کو تو فوراً سے پیشتر طلاق دینے کو جی چاہتا ہے، میں نے کہا تو کمرہ سب کی ہنسی سے گونج اٹھا۔ مہندی کی تقریب بہت شاندار طریقے سے ہوئی تھی۔ لڑکی والے آ چکے تھے۔ میں دوستوں کے جلوں میں آ کر چوکی پر بیٹھا۔ لڑکیوں کے جھرمٹ میں آنے کو میں تیار نہیں تھا۔ یاروں نے بڑی پھپتیاں کسیں، ابھی سے وفاشیاری شروع کر دی۔ اوئے کیا کہنے بھائی، ابھی سے سب سے دور بھاگ رہا ہے۔ میں ان سب کو نظر انداز کرتا پر اعتماد انداز میں بیٹھا تھا۔ مووی لائٹ میرے سراپے پر تھی۔
یار کچھ عجیب سا لگ رہا ہے۔ میں نے عاطف سے سرگوشی کی تو وہ ہنسا۔ سنا ہے جو بھی اس چوکی پر بیٹھتا ہے خود کو کچھ الو سمجھنے لگتا ہے۔ اس کی بےہودگی پر میں اسے دل کھول کر گھور بھی نہیں پایا تھا کہ سب لڑکیاں میرے ارد گرد جمع ہو گئی۔ میں سنجیدہ ہو گیا اور میرے یار مستعد تیل مہندی کی رسم شروع ہو گئی۔ خصوصاً تیل تو میری چڑ تھا۔ آپ ہنسے نہیں ہیں کیا؟ کسی کو میری سنجیدگی نہیں بھائی تھی، بے تکلفی سے کہا گیا۔ بلا وجہ ہنسنے والے پاگل ہوتے ہیں، عاطف بردباری سے بولا تو اسے سمجھداری سے سر ہلایا۔ تبھی آدھے گھنٹے سے آپ مسلسل ہنس رہے ہیں۔ وہ کافی تیز لڑکی تھی، اس کی بات پر کہکا پڑا۔ بلا وجہ نہیں ہنس رہا تھا، کچھ شکلیں ہی ایسی ہوتی ہیں جن کو دیکھ کر بے اختیار ہنسی آتی ہے۔ عاطف اس کے چہرے پر نظر جما کر برجستگی سے بولا تو باقی سب ہواریوں نے دل کھول کر داد دی۔ تب انہوں نے اندر کی جلن اس طرح نکالی کہ خوب تیل میرے سر پہ میں اونڈیلنا شروع کر دیا۔ دیکھیے آپ تیل لگائیے، تیل سے نہلائیے مت۔ فیصل نے میری کن پٹی سے بہتے تیل کو دیکھتے ہوئے تعصب سے کہا۔ چلے اسی بہانے آپ کے دوست نہا لیں گے، دوسری بڑی معصومیت سے آنکھیں پٹ پٹا کر بولی تھی۔ ایسے بہانوں کی ضرورت آپ کو پڑتی ہوگی، ہمارا یار تو شیر ہے، شیر۔ عادل نے تفاخر سے کہا تو وہ چمک کر بولی، آپ کو ذرا دھیان سے بولنا چاہیے، شیر تو جانور ہوتا ہے۔ عادل باقی سب کی طرف دیکھ کر رہ گیا۔ یہ سب ان سے تیز تھی، مجال تھی کہ چپ چاپ بات سن لیتی۔ ان کی درگت پر مجھے ہنسی آنے لگی۔ ہماری دوست تو پری ہے، وہ بہت شرارت سے کہہ رہی تھی۔ فیصل میدان میں اترا۔ ہمارا دوست بھی کسی جن سے کم نہیں۔ بہت فراخ دلی سے جملہ مکمل کر دیا گیا۔ زوردار کہے پڑے۔ عاطف اور سعود نے فیصل کو پیچھے گھسیٹ لیا۔ اس سے زیادہ عزت وہ تیرے بغیر بنا رہا ہے۔ اسی ہنسی مذاق میں رسم مکمل ہو گئی۔ میرے دوستوں کے بقول میرے ماموں اور ممانی تو اتنا خوبرو اور قابل داماد پا کر اترائے پھر رہے تھے، جبکہ میں تنا تنا چہرہ لیے سر جھکائے بیٹھا رہا۔ رسم ختم ہوتے ہی میں نے سعود کو اٹھنے کا اشارہ کیا۔ یار تیری سالیاں تو بڑی تیز ہیں۔ فیصل نے بیڈ پر گرتے ہوئے کانوں کو ہاتھ لگایا تو میں تھکا تھکا سا کرسی میں دھنس گیا۔ کل کا دن ہمارا ہے، ناک کی لکیریں نہ نکلوائیں تو پھر کہنا، سعود اکڑ کر بولا تو فیصل سہم گیا۔ اب ناک سے لکیریں بھی نکالنا پڑیں گی ہمیں نہیں؟ ان سب کو گھور کر فیصل کو دیکھا۔ کیوں، تم سے لون لینا ہے انہوں نے؟ عاطف کا لہجہ اس سے ذات سے پور تھا۔ لون نہ صحیح، کل نیک تو مانگے گی نا؟ اس کی آنکھیں شرارت سے چمکی۔ عادل پھڑک کر سیدھا ہوا۔ واہ، یہ ہوئی نا عقل کی بات، رلا کرنا چھوڑا تو کہنا۔ اوئے دھیان سے، میں نے بے اختیار تنبیہ کی تو وہ سب ہنسنے لگے۔ یہ تو گیا کام سے۔ میں نے چڑھ کر عادل کے شانے پر مکہ جڑا تو وہ ہائے سرتاج کہہ کر بیڈ پر گر گیا۔ مجھے اس کی ایکٹنگ پر ہنسی آ گئی اور جانے من کیا بہت زور سے لگ گیا۔ میں نے بڑے گھبرائے ہوئے انداز میں کہتے ہوئے اسی کی جوتوں سے جرابیں نکال کر اس کی ناک پر رکھی۔ وہ بھڑک اٹھا۔ یہ صریحاً قتل کی سازش تھی، آلۂ قتل بھی تیرا ہی ہے۔ سعود نے ہنسے ہوئے اس کی جرابوں کی طرف اشارہ کیا تھا۔ اچھا اب میں سو لوں؟ میں نے اکتا کر پوچھا۔ ہاں آج سو لو، اچھا ہے تمہارے لیے، فیصل بھرپور شوخی سے بولا تو میں نے جھیم کر اسے تکیہ دے مارا۔ اگلے روز بارات جانے کو تیار کھڑی تھی۔ عادل کی بیوی بھی چونکہ موجود تھی اس لیے وہ مستقل اس سے باتوں میں مگن تھا، ہماری طرف نظر ہی نہیں کر رہا تھا۔ اوئے ہوئے، ادھر تو حسن امڑ پڑ رہا ہے، تاری شوخی سے کہتا میرے گلے لگ گیا۔ وی آئی پی ہال میں بارات کا استقبال واقعی وی آئی پی انداز میں کیا گیا۔ لڑکیوں نے تاک تاک کر چہروں پر پھول مار کر استقبال کیا۔ سب سے پہلے نکاح کا فرض پورا کیا گیا، اس کے بعد مجھے اسٹیج پر لا کر بٹھایا گیا تو دودھ پلائی کی رسم شروع ہو گئی۔ 50,000، 50,000۔ میں نے ایک گھونٹ بھرنے کے بعد گلاس سعود کو تھما دیا تھا، اس کے منہ سے دودھ چھلکا۔ ابھی کچھ گھنٹے پہلے تو یہ بحساب 4 روپے پاؤ اور 16 روپے کلو تھا، اب اچانک قیمتیں آسمانوں تک پہنچ گئیں۔ تحیر میں گھر کر کہا گیا، یہ خالص دودھ تھا محترم، اسے پینے کی خاطر پاپڑ بیلنے پڑتے ہیں۔ سبز لباس والی بہت ادا سے بولی تو فیصل نے اسے خاصی پسندیدگی سے دیکھا۔ مگر ہمارے یار نے تو کبھی پاپڑ نہیں بیلے۔ سعود نے گلاس واپس پکڑایا جو فیصل، عادل اور عاطف کے ہاتھوں سے ہوتا آیا تھا۔ چلو بعد میں صحیح، وہ بے پرواہی سے بولی، پھر چٹکی بجائی، نکالیے 50,000۔ 5,000 کافی ہیں، فیصل نے سنجیدگی سے کہا، جیسے وہ لے ہی لیں گی۔ جی نہیں، 50,000۔ اس دودھ میں ایسی کیا خاص بات ہے کہ اس کے 50,000 دیے جائیں؟ عقل مندانہ سوال۔ اس میں وہی بات ہے جس کے آپ 5,000 دے رہے ہیں، برجستہ جواب اور سب کی ہنسی۔ چلیں یہ لیں، کیا یاد کریں گی؟ گہری سانس لے کر فیصل نے جیب سے لفافہ نکال کر تھمایا۔ اتنا ہلکا، وہ جانچتی نگاہوں سے دیکھ رہی تھی۔ کھول کر دیکھا تو 10 کا نوٹ نکلا۔ سبز لباس والی نے اپنے اوپر سے وار کر فیصل کو تھما دیا اور تنک کر بولی، یہ کسی فقیر کو صدقہ دے دیجیے گا۔ فیصل نے نوٹ جیب میں رکھتے ہوئے مجھے اشارہ کیا۔ میں نے اطمینان سے ہاتھ سعود کی طرف بڑھایا اور اس نے فوراً چیک بک اور بال پوائنٹ نکال کر مجھے تھما دی۔ میں نے رقم چیک پر گھسیٹی اور پھاڑ کر ان کے حوالے کر دیا۔ اس تمام مرحلے سے سب بڑی متاثر ہوئی۔ او ہو، 1,00,000 کا چیک! ایک دم ہی شور و غوغا مچا تھا۔ ایسے نیک کام ہم کرتے ہی رہتے ہیں، عاطف معنی خیزی سے ہنسا۔ تبھی وہ دوبارہ پلٹی، انداز جارحانہ اور تیور خراب۔ یہ کیا تابش بھائی، چیک پر سائن تو آپ نے کیے ہی نہیں؟ تیوروں سے ہٹ کر آواز صدمے سے پر تھی۔ نیک کاموں میں یہ اپنا نام ہمیشہ صیغہ راز میں رکھتے ہیں، نمود و نمائش کی قائل نہیں نا؟
फैसल ने बहुत मासूमियत दिखाई तो वो कच्चा चबा जाने वाले अंदाज में उसे घूरने लगी। सुबहान अल्लाह! क्या आजिज़ी है। सुना है कि निकाह भी नेक काम है और उसमें भी साइन करने पड़ते हैं। अब अल्लाह खैर ही करे। बेहद तंज़िया लहज़ा और बरजुस्सा अंदाज़ था, ज़ोरदार कहका पड़ा। फैसल सर खुजाने लगा। बेहद बहस-ओ-तकरार के बाद 10,000 पर बात खत्म हुई। लानत है तुम लोगों पर। मैंने घूर कर उन्हें देखा तो वो दुबक कर रह गए। आदिल की शादी पर मैंने ऐसी-ऐसी लड़ाइयाँ लड़ी थीं कि किसी को बोलने का मौका ही नहीं दिया था और वो सब ज़रा-ज़रा सी लड़कियों से सहमे हुए थे। दुल्हन को लाकर मेरे पहलू में बिठा दिया गया था। मैं उसे उसके इस्तकबाल में एहतरामन खड़ा हुआ लेकिन ये रस्म दुनिया थी मगर मैंने एक निगाह भी उसे नहीं देखा। मुमानी जान की इतराहट और मामू जान की अकड़ाहट मेरी टेंशन बढ़ा रही थी। आदिल ने मुस्तकिल मेरी शाने पर हाथ रखा हुआ था। थोड़ी-थोड़ी देर के बाद कोई ना कोई फुलझड़ी छोड़कर मेरी ज़हनी कैफ़ियत को एतदाल में रखने की कोशिश कर रहे थे। अ ये सब काम डाउन के इशारे थे। मामू जान ने मुझे कीमती घड़ी और अंगूठी पहनाई जो मैंने इसी वक़्त फैसल के हवाले कर दी। तारी और अम्मी को भी उन्होंने यूँ ही नवाज़ा। थोड़ी देर के बाद सब लड़कियाँ फिर स्टेज पर मौजूद थीं। सब्ज़ लिबास वाली जिसका नाम निशा था अचानक झुकी। मैं बड़े सुकून से बैठा था। इस वक़्त गड़बड़ाया जब मुझे अपनी दाईं टाँग गिरफ्त में महसूस हुई। मैं आगे को झुका तो वो सब अलर्ट हो गए। क्या हुआ? एक और टैक्स। मैंने गहरी साँस ली। उन्होंने बाकायदा झुक कर देखा। मेरी टाँग दुपट्टे से बाँध दी थी। मैं यहाँ से भाग नहीं रहा। मैंने यकीन दिलाया मगर उधर गहरी बेयकीनी थी। दोबारा से मुझे कंगाल किए बगैर उन्होंने मेरी टाँग आज़ाद नहीं की। रुखसती का वक़्त आने तक दोनों पार्टियों में अच्छी खासी दोस्ती हो चुकी थी और मैं सोच रहा था कि नुकसान सरासर मेरा ही हुआ है। मैं यानी ताबिश रिज़वी आज अपने ही बेडरूम के बाहर खड़ा था। इस कमरे में मैं बिला रोक-टोक, बिला झिझक दनदनाता फिरता था मगर इस वक़्त अजीब-सी उलझन मुझे घेरे हुए थी। अंदर उस शख्स की बेटी मौजूद थी जिससे मैंने ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा नफ़रत की थी। जब कभी मेरी माँ बीमार हुई और खैराती अस्पतालों से दवाइयाँ खा-खा कर ज़िंदा रही, तब-तब ये नफ़रत और भी गहरी होती चली गई। मेरी माँ ने जिस तरह हम दोनों भाइयों को पाला, अपना पेट काट कर हमें आला तालीम दिलाई, वो कठिनाइयाँ, मुश्किलात और रत-जगह मैं कभी नहीं भूल सकता था। और आज जब मैं बैंक में शानदार पोस्ट पर हूँ, तो सब मेरे आगे-पीछे फिर रहे थे। मुझे पूरा यकीन था कि मामू साहब मेरी सीरत और किरदार से या बहन की मोहब्बत से मजबूर नहीं हुए, बल्कि हमारे शानदार घर और गाड़ी ने उन्हें ये बंधन बाँधने पर मजबूर किया था। खुद पर बोझ ज़ब्त करते हुए मैं अंदर दाखिल हुआ। मैंने इस वक़्त के लिए कोई लाया-है-अमल नहीं सोचा था। बस खुद को ये बावर करा लिया कि मैं इस वक़्त कमरे में बिल्कुल अकेला हूँ। उसके बाद मैंने फूलों से भरे बिस्तर पर बैठी दुल्हन को फ़रामोश कर दिया और अपने मख़सूस लाउबाली स्टाइल में बिस्तर के किनारे पर बैठकर जूते उतारे और अंगड़ाई लेकर थकन-ज़दा जिस्म को रिलैक्स किया। उसके बाद उठकर आईने में खुद का जायज़ा लिया तो रश्क आ गया। अपना नाइट सूट निकाल कर मैं बाथरूम में घुस गया। मेरे दिलो-दिमाग बेहद मुतमईन थे और मैं खुद को हक़ पर पा रहा था। मैं स्कॉर्पियन हूँ, बेहद रोमांटिक, अपने से मुतल्लिक़ चीज़ों के बारे में बहुत पॉसेसिव हूँ, मगर नफ़रत सिर्फ़ एक ही बंदे से करता था और वो था रियाज़ुर रहमान, मेरे मामू साहब और ये लड़की उसी की बेटी थी। मैं कपड़े तब्दील करके बाहर निकला तो वो उसी पोज़ीशन में बैठी थी। मेरे होंठों पे इस्तेज़ाइया मुस्कुराहट बिखर गई। ऐसे कभी हम थक-हार कर बैठा करते थे कि कोई आए और यतीमों के सरों पे हाथ रखे। सुना है तुम्हारे माँ की बाप की जान है तुम में, यही जान ना निकाल दी तो कहना। उसे मुकम्मल तौर पे पर नज़रअंदाज करता मैं बिस्तर पर लेटा और गुलाब की पत्तियां मुट्ठियों में भरकर अपने चेहरे पर डाली तो खुशबू मुशामे जहाँ को मुअत्तर करने लगी। नींद से मेरी आंखें बोझल हुई जा रही थीं। हो सकता है कि मैं नींद के सफ़र पर निकल जाता। अचानक एक मुधर सा शौर जा उठा। वो झुल्ला कर बिस्तर से उतरी तो कंगन, चूड़ी, पायल, झुमके सब बज उठे थे। मेरे कमरे में ये एहतजाज पहली बार हुआ था, इसलिए मेरी आंखें फौरन खुल गईं। ये क्या तरीका है? उसके तलख़ी भरे लहज़े पर मैंने बाज़ू आँखों पर से हटाकर उसे देखा, तो उसकी आँखों में आँसू की जगह गुस्सा और एहतजाज भरा देखकर मेरे दिल को बहुत तक़वियत पहुँची। मुझे सब तरीके आते हैं, मगर मैं आज़माना नहीं चाहता। मेरे लिसानियत भरे खुलेपन ने उसे सिरपिटा दिया, मगर वो अपनी जगह से हिली नहीं। मैं भी उस पर नज़रें टिकाए रहा। नई दुल्हन के साथ ऐसे बिहेव करते हैं? वो यकीनन सदमे की गिरफ़्त में थी। मेरी पहली-पहली दुल्हन है, इसलिए मुझे इतनी मालूमात नहीं। मैं बहुत महज़ूज़ हो रहा था। सुलगते भड़कते दिल पर सुकून के छींटे पड़ रहे थे। अब गेंद मेरी कोर्ट में थी। आपकी मर्ज़ी नहीं थी इस शादी में, वो आपकी बात सरासीमा सी थी। मर्ज़ी होती तो यहाँ कुछ और ही सिचुएशन होती। मेरे मायनेख़ेज़ अंदाज़ पर उसे शर्माना याद ही नहीं रहा। वो मेरी बात की गहराई तक पहुँचने की कोशिश कर रही थी। मेरे अंदाज़ साफ़ ज़ाहिर कर रहे थे कि ये शादी मेरी मर्ज़ी के खिलाफ़ हुई है। मेरा जवाब भी यकीनन उसकी सुबकी का बायस बना था। इसमें मेरा कसूर कितना है? वो तेवनियाँ चढ़ाए पूछ रही थी। 100% ही समझ लो, क्योंकि तुम रियाज़ुर रहमान की बेटी हो और इस दुनिया में वो वाहिद शख़्स है जिससे मुझे शदीद नफ़रत है। मेरे लबो लहजे से झलकती नफ़रत उसे सुन कर गई। उसे तीहा दिखाना भूल गया।
اس کے حواس یقیناً جواب دے گئے تھے، مگر میں نے اس کی اڑتی رنگت کی پرواہ نہیں کی۔ اس کی طرف سے رخ موڑا اور اطمینان سے تکیہ منہ پر رکھ لیا۔ نیند زوروں پر تھی اور میں دل میں اترنے والا سکون اس نیند میں اہم کردار ادا کر رہا تھا۔ صبح کمرے کا دروازہ دھڑ دھڑایا جا رہا تھا۔ میں جاگا تو نہیں، مگر غنودگی کے عالم میں میرے تخیل نے فرض کر لیا کہ آج میری مہندی اور ڈھول بج رہے ہیں۔ جب یہ ڈھول پھٹنے کے قریب ہو گئے تب میں ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھا۔ پھولوں سے سجے بستر اور کمرے نے مجھے حقیقت کی دنیا میں لا پٹکا۔ میں نے کوفت بھری نظروں سے باتھ روم کے بند دروازے کو گھورا۔ اسی اثنا میں دستک پھر سے ہوئی۔ آ رہا ہوں، میں غصے سے چیخا۔ ایک تو نیند پوری نہیں ہوئی تھی، اوپر سے صبح سویرے آمد ہو گئی تھی۔ میں اٹھا اور دروازہ کھول دیا۔ باہر دلہن یعنی پرنیا کی کزنز تھیں۔ پری کدھر ہے؟ اس کی خالہ زاد شینا نے اچک کر اندر جھانکنے کی کوشش کی، جو میں نے ناکام بنا دی۔ اب وہ میری قید میں ہے۔ ہمیشہ سے سنتے آئے تھے کہ پری دیو کی قید میں ہوتی ہے، آج دیکھ بھی لیا، نشا نے بہت شرارت سے کہا۔ تو میں ان کی برجستگی کا قائل ہونے لگا۔ اب آگے سے ہٹ بھی جائیں، ہم پری کو لینے آئے ہیں۔ وہ روب جما رہی تھی۔ کم از کم آج کا دن تو آپ کا نہیں، تمام ٹیکس ادا کیے ہیں میں نے اسے چڑھایا۔ اس تیز لڑکی پر ہی فیصل کا دل آیا تھا۔ بھائی یہ کیا بات ہوئی؟ ملنے تو دینا اسے۔ اس کی ماموں زاد روحی جھنجھلائی تھی۔ ابھی تو وہ باتھ روم میں ہے، آپ نیچے چلیں، ہم ابھی پہنچ رہے ہیں۔ میں نے اتنا دروازہ کھولا کہ باتھ روم کا بند دروازہ انہیں نظر آ جائے۔ لاکھ بولڈ ہونے کے باوجود میں انہیں یوں سجے سجائے کمرے میں بٹھانے کا روادار نہ تھا۔ وہ مجھے دھمکیاں دیتی گھورتی پلٹ گئیں۔ میں نے باتھ روم کا دروازہ بد تہذیبی سے بجایا۔ چند سیکنڈز کے بعد ہی دروازہ کھل گیا۔ وہ ناگواری سے مجھے دیکھتی باہر نکل آئی۔ جب میں باتھ روم سے فارغ ہو کر باہر نکلا تو وہ ڈرائر سے بال خشک کر رہی تھی۔ مجھے اس کے بالوں کی موٹائی اور لمبائی دیکھ کر قدرے حیرت ہوئی۔ جس طبقے سے وہ تعلق رکھتی تھی وہاں اس جھنجھٹ کو کوئی بھی پالنا پسند نہیں کرتا تھا۔ اس کے بالوں کی رنگت تانبے جیسی تھی، جیسے آگ سے بنے ہوں۔ میں نے تولیے سے رگڑ کر پہلے بالوں کو خشک کیا، اس کے بعد اس کے ہاتھ سے ڈرائر تقریباً چھین کر باقی کسر پوری کی۔ وہ لب بھینچے مجھے غصے سے دیکھنے لگی۔ اگر تو بیتی شب وصال کا کوئی حسین موقع آیا ہوتا تو وہ میری شوخی کا لطف لیتی، مگر یہاں تو فقط کاغذی شادی ہو کر رہ گئی تھی۔ یہ کیا حرکت ہے؟ آواز اور لہجہ کافی اچھا تھا، مگر میں اگنور کر گیا۔ بعد میں آ کر یوں حق مت جتاؤ، میں نے ہاتھ سے جتانے والے انداز میں کہا، اور اس کے ساکت و جامد وجود کو نظر انداز کرتے ہوئے خود پر اچھی طرح پرفیوم انڈیل کر اکیلا ہی نیچے چلا آیا۔ وہ تینوں مجھے اکیلے آتے دیکھ کر ناراض ہونے لگی۔ امی کے تاثرات دیکھ کر مجھے اندازہ ہوا کہ ان کو بہت برا لگا ہے۔ میں ان سے نظریں چرا گیا۔ وہ تینوں ہمارا ناشتہ لے کر آئی تھیں۔ آئی ایم سوری لیڈیز، لیکن ادھر ذرا کمپلیکس تھا، اس لیے مجھے تنہا آنا پڑا۔ میں شرارت سے کہتے ہوئے امی کے ساتھ صوفے پر بیٹھ گیا۔ کیا کمپلیکس؟ وہ حیران ہوئی۔ بھئی دیکھو نا، مجھ سے ہینڈسم اسمارٹ بندے کے ساتھ چلتے ہوئے خود بہت ہی میں شوخی آمیز اطراحٹ میں اترا تو انہوں نے شور مچا دیا۔ شاید پری کا حسن دیکھ کر آپ کی دماغی حالت کافی متاثر ہوئی ہے۔ نشا نے میرا مذاق اڑایا تو میں بھی ہنس دیا۔ تھوڑی دیر کے بعد روحی اور شیوا جا کر پرنیا کو لے آئی۔ میں نے ایک سرسری نگاہ اس پر ڈالی۔ وہ کامدار فیروزی چائنا سلک کے لباس میں ملبوس تھی، کھلے بال دوپٹے سے جھانک رہے تھے۔ امی نے اس کی پیشانی چوم لی۔ ابھی ناشتہ لگا ہی تھا کہ وہ چاروں بھی آگے، جن کے بغیر میں ادھورا تھا۔ تو یہ مزے ہو رہے ہیں، ہم ادھر شامیانے لگا رہے ہیں، ادھر تو دعوتیں اڑا رہا ہے۔ فیصل آتے ہی مجھ پر الٹ پڑا، پھر نشا کے ساتھ والی کرسی پر ہاتھ رکھ کر ذرا جھکا۔ کیا یہاں بیٹھنے کی اجازت ہے؟ اس قدر مان سے پوچھا گیا کہ جواباً کوئی کافر ہی ہوتا جو انکار کر دیتا۔ باقی تینوں بہت زور سے کھانسے تو نشا گھبرا گئی۔ انہیں ٹی وی ہے، فیصل نے اطمینان سے حلوہ پوری کی طرف ہاتھ بڑھاتے ہوئے کہا تو وہ سب ہنسی۔ سعود نے اسے مکہ جڑ دیا۔ عاطف کو بے پرواہ اور قدرے بے نیاز سی شینا بہت پسند آئی تھی۔ وہ بار بار کوئی نہ کوئی کھانے کی چیز اٹھا کر اسے پیش کر رہا تھا۔ میں کئی بار اسے گھور چکا تھا، مگر وہ گدھا مجھے دیکھنے پر راضی ہی نہیں تھا۔ آنکھیں جیسے شیبا پر ہی فٹ ہو کر رہ گئی تھیں۔ تب اسے یہ بتانے کے لیے کہ ایسی حرکتیں کرتا وہ بالکل الو کو پٹھا لگ رہا ہے، میں نے زور سے اس کے پاؤں پر اپنا پاؤں دے مارا۔ وہ کراہ کر سیدھا ہوا، پھر مجھے گھورتے ہوئے قدرے سرگوشی میں دانت پیس کر بولا، تمہاری ہو گئی ہے نا، اس لیے اب جیلس؟ میں نے اسے چڑھایا تو اسے مائی فٹ کہہ کر نتنے پھلا لیے۔ مجھے اس کی پھولی صورت دیکھ کر ہنسی آنے لگی۔ اوکے نشا، میں نے دائیں سائڈ پر بیٹھی نشا کے ہاتھ پر ہاتھ رکھا تو اس کے ساتھ بیٹھے فیصل کو اچانک ہی کھانسی لگ گئی۔ فی الحال تو ہمیں شام کے فنکشن کی تیاری دیکھنی ہے، پھر ملاقات ہوگی، میں نے فیصل کی کھانسی کو نظر انداز کرتے ہوئے کہا تو امی نے گھور کر دیکھا۔ ہم آپ دونوں کے لیے ناشتہ لائے ہیں اور آپ ہیں کہ چکھنے کے بھی روادار نہیں۔ روحی نے میری کلاس لینی شروع کر دی۔ ایکچولی میں اتنا ہیوی بریک فاسٹ نہیں لیتا، صرف چائے پیتا ہوں، میں نے رسان سے جواب دیا۔ تو اب کی بار نشا نے حملہ کیا۔ کبھی کبھار روٹین توڑ بھی دینی چاہیے، برسوں پرانی عادت ہے، چھوٹے ہی چھٹے گی، میں نے معنی خیزی سے کہا۔ اپنی بات پر میں سامنے بیٹھی پرنیا کی نظریں بے اختیار اپنی طرف اٹھتی محسوس کر چکا تھا۔ امی کی نگاہوں کی تپش بھی مجھے محسوس ہو رہی تھی۔
مگر میں سسرال سے آیا ناشتہ چکھنا بھی نہیں چاہتا تھا۔ میں ان کے پیسوں کی کسی چیز کا بھی روادار نہیں تھا۔ میں نے ان چاروں کو اٹھنے کا کہا، مگر وہ میری طرف بالکل بھی متوجہ نہیں ہوئے۔ ناشتے اور لڑکیوں میں بہرحال مجھ سے زیادہ اٹریکشن تھی۔ تھوڑی دیر بیٹھو، ادھر ادھر دیکھو، ہم بس اٹھ ہی رہے ہیں، فیصل نے معنی خیز انداز میں مجھے مشورہ اور تسلی ایک ساتھ دیے تو میں تل ملا اٹھا۔ پرتکلف ناشتے کی اشتہا انگیز مہک معدے کو بری طرح متاثر کر رہی تھی، مگر میں بمشکل خود پر جبر کیے ہوئے تھا، اور امی میری حالت سے بے خبر نہیں تھی، مگر میں مسلسل ان کی گھورنے والی نظروں کو نظر انداز کر رہا تھا، اور پھر انہوں نے ناشتہ ختم کر ہی لیا۔ باہر آ کے میں نے فیصل کو دھموکا جڑا تھا، کھا تو ایسے رہا تھا جیسے تیرے سسرال سے آیا ہو۔ میری جیسی عمر آئی تو وہ جھٹائی سے ہنسا، عنقریب وہاں سے بھی آئے گا، ہمسائے میں ہی نشا کا گھر ہے، یہ بڑا کمینہ ہے، تیری سالی پر نظر ہے اس کی۔ عاطف نے مجھے بھڑکانے کی کوشش کی تو وہ دان پیس کر بولا، اور تو نے تو جیسے اس کے سالے پر نظر رکھی ہوئی ہے۔ عاطف سہم کر میرے پیچھے چھپ گیا، گاڑی میں بیٹھنے تک ان کی جھڑپ جاری تھی۔ اب بس بھی کرو یار، سعود نے انہیں گھورا تھا، میں فرنٹ سیٹ پر براجمان تھا، عادل نے ڈرائیونگ سیٹ سنبھال رکھی تھی، جبکہ باقی تینوں پیچھے بیٹھے تھے۔ اور بھئی تم سناؤ کیسی گزری؟ عادل کا انداز شوخی اور شرارت سے پر تھا۔ فیصل اور عاطف بھی اپنی لڑائی بھول کر ہماری طرف متوجہ ہوئے تو میں بھی پوری طرح انہیں ستانے کی موڈ میں آ گیا۔ کچھ مت پوچھو یار، کیا ہو گیا میرے ساتھ؟ میں نے آنکھیں موند کر سر بیگ سے لگا کر جھومتے ہوئے کہا تو ان کا تجسس حدوں کو چھونے لگا۔ کیا ہو گیا؟ فیصل اور سعود اچک کر آدھے مجھ پر آ گرے، ساتھ ہی گاڑی لہرائی۔ عاطف غلطی سے عادل کے کندھے پر چڑھ گیا تھا۔ اے خبیثو، مجھے بے ساختہ ہنسی نے آ لیا۔ تم کچھ بتا رہے تھے؟ فیصل بےتاب ہوا۔ میری حالت سے تمہیں پتہ نہیں چلتا؟ میں نے بمشکل ہنسی روک کر آہ بھری تو وہ تینوں پچھلی سیٹ سے اٹھ کے عاطف نے باقاعدہ میرا منہ اپنی طرف گھمایا۔ چند لمحوں تک اچھی طرح سے جائزہ لیا گیا۔ یار واقعی اس کے ساتھ بہت برا ہوا ہے، تھپڑوں کے نشان بہت واضح ہیں، ایک آنکھ پر نیل بھی پڑا ہوا ہے۔ یہ گہرا تجزیہ محترم فیصل مسعود کا تھا۔ میں نے جھٹکے سے منہ پھیر لیا۔ تم لوگ بہت کمینے ہو۔ میرے فتویٰ صادر کرنے پر وہ یوں ہنسے جیسے میں نے جانے ان کی کن پوشیدہ خوبیوں پر روشنی ڈال دی ہو۔ میرج ہال میں تمام انتظامات مکمل تھے۔ واپسی پر شام کی تقریب تک ہمارا فیصل کے گھر بیٹھنے کا پروگرام تھا، مگر ہزار وعدے کرنے پر کہ میں ٹائم پر پہنچ جاؤں گا امی نے مجھے جانے کی اجازت نہیں دی۔ وہ چاروں بھی مجھے ہری جھنڈی دکھا کر غائب ہو گئے۔ میں وہ منہ بنا کر امی کے بستر پر گر پڑا۔ کیا تکلیف ہے تمہیں؟ کل جب بھائی صاحب تمہارے پاس بیٹھے تھے تو تمہاری شکل پر بیزاری تھی، اور صبح تم نے ناشتہ نہ کر کے کیا ثابت کیا ہے؟ امی تو الٹ ہی پڑی۔ میں بڑے سکون سے ان کی باتیں سن رہا تھا، یہ سب سامنے کی باتیں تھیں، اور یوں بھی میں نے اس شخص سے نفرت کو کبھی چھپانے کی کوشش نہیں کی تھی۔ آپ جانتی ہیں کہ اس شخص سے مجھے نفرت ہے، میں نے انہیں یاد دلایا۔ یہ بات میں بچپن سے ہی وقتاً فوقتاً انہیں بتایا کرتا تھا۔ جب کبھی ہم پر مشکل وقت آتا میں یہ جملہ ضرور دہراتا تھا، دوسروں پر تنقید کرنے سے پہلے اپنی اصلاح کرو۔ وہ چڑھ کر بولی، مگر مجھ پر ایسی شرم دلاؤ باتوں کا کوئی اثر نہیں تھا۔ میں اٹھ کھڑا ہوا۔ آپ کے کہنے سے میں اس نفرت سے برطرف نہیں ہو جاؤں گا۔ مجھے اس شخص سے نفرت ہے اور رہے گی۔ جو تلخیاں میرے اندر بھر چکی ہیں وہ کبھی ختم نہیں ہو سکتی۔ صرف آپ کی زبان اور عزت کی خاطر میں اس شادی پر رضامند ہوا ہوں، ورنہ اس شخص کے در پر میں تھوکنا بھی پسند نہیں کرتا۔ بکواس مت کرو تابش، وہ غصے سے کپ کپا رہی تھی۔ میں احتیاطاً ان سے دور ہو کر کھڑا تھا، کیونکہ کبھی کبھار وہ مجھے ایک آدھ جھانپڑ بھی رسید کر دیا کرتی تھی۔ تم نے میرے بھائی پر کوئی احسان نہیں کیا، لاکھوں میں ایک ہے میری بھتیجی، جانے تم جیسے نالائق میں انہیں کیا نظر آ گیا۔ شکر کرو کہ برسوں سے ٹوٹے رشتے جڑ گئے ہیں۔ ان کے یوں واشگاف الفاظ پر میں پرنیا سے محبت کا اظہار کرنے پر میں سلگ اٹھا۔ برسوں سے ہم نہیں وہ توڑے بیٹھے تھے رشتے، اور اتنی ہی بھانجے سے محبت تھی تو یہ محبت تب کیوں نہ جاگی جب ہم یتیم ہو گئے تھے، جب دو وقت کی روٹی نہیں تھی کھانے کو۔ کبھی آ کر ہم سے پوچھا کہ زندہ بھی ہیں یا مر گئے؟ انہوں نے تو دست شفقت تک نہیں پھیرا ہمارے سروں پر۔ ماں ہم تو ان کی جھوٹی محبت سے ہی بہل جاتے، نہ دیتے وہ مال و دولت ہمیں، نہ پوچھتے کہ ہمارے پیٹ میں کچھ ہے یا نہیں۔ ایک بار، صرف ایک بار وہ ہمارے سروں پر ہاتھ ہی رکھ دیتے، روکھا پیار ہی دے دیتے تو آج اگر آپ مجھے ان کے لیے جان دینے کے لیے بھی کہتی تو میں کمی نہ کرتا، مگر اب میں نے سلگتے بھڑکتے لہجے میں کہتے ہوئے لب بھینچ کر نفی میں سر ہلایا۔ میری آنکھیں جلنے لگی تھیں، امی رونے لگیں۔ نہ بیٹا، اتنا غصہ اور نفرت اچھی نہیں، اب تو خود انہوں نے بیٹی دی ہے اس گھر میں۔ ہاں، بھول جائیں کہ آپ کی محبت میں انہوں نے بیٹی دی ہے، یہ سب میری جاب اور اس شاندار گھر کا کمال ہے، میں نے استہزائیہ انداز میں کہا، اور پھر گویا انہیں باور کرایا۔ آپ نے شاید ان کی بیگم کی اترائی ہوئی شکل اور اکڑی ہوئی گردن نہیں دیکھی؟ تمہارا کیا خیال ہے کہ وہ بیٹی دینے کے بعد گردن بھی تمہارے قدموں میں جھکا دیتے؟ خدا کا خوف کرو تابی، وہ بگڑنے لگی۔ میں نے اور بے خوفی دکھانا چاہی تو انہوں نے مجھے جھاڑ دیا۔ اور یہ جو تم ہر 2 منٹ کے بعد اٹھ کر چل دیتے ہو، یہ ختم کرو، اپنی بیوی کو بھی ٹائم دو، شام کو پھر فنکشن ہے، تھوڑا آرام کرو جا کر۔ میں بالکل بھی آرام کے موڈ میں نہیں ہوں، میں نے منہ پھلا کر خفگی ظاہر کرنی چاہی، مگر وہ قطعی متاثر نہیں ہوئی۔ میں پرنیا سے تمہاری کوئی شکایت نہ سنوں تابی، وہ مجھے وارننگ دے رہی تھی، اور میری سوچیں تخریب کارانہ ہو رہی تھیں۔ کبھی نہیں سنیں گی، کیونکہ میں اس کا گلا ہی دبا دوں گا، نہ رہے گا بانس
मैंने सर झटक कर कदरे बेजारी का इज़हार किया तो वो शुरू हो गई। तुम बहुत ढीठ होते जा रहे हो। ये सब मेरा कसूर है। मैंने ही लाड प्यार से तुम्हें सर पर चढ़ा लिया है, मगर वो भी मुझे इतनी ही अज़ीज़ है। ये याद रखो कि अगर तुमने उसे कोई ज़्यादती की तो मैं उसकी हिमायत करूँगी, ना कि तुम्हारी। उनकी बात ने तो मेरा तन-मन जलाकर खाकसर कर दिया। आप सिर्फ़ मेरी अम्मी हैं, मैंने मचल कर कहा। तो वो बेनियाज़ी से बोली, मैं उसकी भी माँ हूँ। तो फिर सीने से लगा कर रखिए अपनी बेटी को। मैं तिलमिलाकर उठ खड़ा हुआ। अपने कमरे में जाना सीधे। वो सख्ती से बोली तो मैं पैर पटकता सीढ़ियों की तरफ बढ़ा। रास्ते में तारी टकराया। उसकी हँसी ने मुझे और मुश्तिल कर दिया। मैंने उसके शाने पर घूंसा रसीद किया तो वो मुँह बसूरने लगा। मैंने ज़ोर से दरवाज़ा खोला और उससे भी ज़्यादा ज़ोर से बंद किया, ताकि उसे अच्छी तरह मेरे गुस्से का पता चल सके। वो बिस्तर पर लेटी थी, हड़बड़ाकर उठ बैठी। मैं बिगड़े हुए मूड में उसके सामने खड़ा हुआ। मेरी माँ सिर्फ़ मेरी माँ है। अगर तुमने उनसे ज़्यादा ताल्लुकात बनाने की कोशिश की तो अच्छा नहीं होगा। मैंने कड़े लहजे में उसे धमकी दी। वो अभी पलकें झपकती मेरी बात समझने की कोशिश कर ही रही थी कि मैं उसे घूरते हुए बिस्तर पर आड़ा तिरछा गिर सा गया। वो मुझसे बहुत करीब थी। घबरा कर उठ खड़ी हुई। और सुनो, अब तुम इस घर में आ ही गई हो मेरे एहसान की बदौलत, तो मेरे तमाम काम तुम्हारे ज़िम्मे हैं। अगर मैंने अम्मी को कोई भी काम करते देख लिया तो अंजाम की ज़िम्मेदार तुम खुद होगी। मैंने सख्ती से कहते हुए उसे घूरा। वो कदरे सहमी हुई थी। हो सकता है कि वो भी अपनी कज़न्स की तरह बोल्ड हो, मगर मेरी सख्त तबीयत और गैर मुतवक्के हालात उसे सुध-बुध भुलाए हुए थे। और मैं भी चाह रहा था कि शुरू से ही उसे खूब रोब में रखूँ, ताकि मामू साहब से खूब अच्छी तरह बदला लिया जा सके। उन्हें भी पता चले कि मजबूरी किस चिड़िया का नाम है और उसकी खातिर इंसान को क्या कुछ करना पड़ता है। अब पता नहीं मेरा ये अमल दुरुस्त था या नहीं, मगर मेरे दिलो-दिमाग उस पर पूरी तरह मुत्तफ़िक थे। इस वक़्त मैं अम्मी से होने वाली बहस का सारा गुस्सा उस पर निकाल रहा था। तुमने सुन लिया मैंने क्या कहा है? मैंने खुरदरे लहजे में पूछा। हालाँकि जितने जोश से मैं बोल रहा था, उम्मीद वासिक थी कि वो मैके में बैठी भी सुन लेती। उसने आहिस्तगी से इस बात में सर हिला दिया। तब मैंने गहरी साँस लेकर आँखें मूंदी और इत्मीनान से बोला, तो फिर मेरे जूते उतार दो ज़रा। ये अंदाज़ था उसे उसकी औकात बताने का। मैंने आँखों की झरी में से देखा, वो बहुत बेयकीनी से मुझे देख रही थी। सुनाई नहीं देता तुम्हें? मैंने आंखें खोलकर तल्खी से कहा। तो वो आगे बढ़ी और झुककर मेरे जूते उतारने लगी। कभी उसका दुपट्टा शानों से ढलकने लगता, कभी उसके खुले बाल रुकावट बनने लगते। बमुश्किल उससे मेरे जूते उतारे। मैं दोनों हाथ के सर के नीचे बांधे बड़ी दिलचस्पी से देखता रहा। उसकी आंखें मतोरम थीं और मैं उनकी में तैरती नमी देख चुका था, मगर मुझ पर ज़रा भर भी असर नहीं हुआ। वलीमा की तकरीब बखैर खूबी गुजरी। रात को मामू साहब बेटी और दामाद को साथ ले जाने पर बजिद हुए, तो मैंने साफ इनकार कर दिया। परनिया ने मुल्तजियाना अंदाज में मुझे देखा। जवाबन मैंने उसे घूर कर देखा। सब लोग जा चुके थे। अम्मी ने मुझे घूरा। अम्मी, मैं बहुत थका हुआ हूँ, मैंने कहना चाहा, मगर अम्मी ने मेरी बात काट दी। वहां जाकर भी तो आराम ही करना है, वो कतई अंदाज में बोली। साथ ही मुझे खा जाने वाली नजरों से देखा। तुम्हारे बांधे मुझे मामू साहब की शानदार सी गाड़ी में उनकी लाडली के साथ बैठना पड़ा। इंतहाई दीदा ज़ेब कामदार फ़ान कलर लहंगे और भारी ज़ेवरात में उसकी छब निराली थी, मगर मैं उसे देखने का रवादार नहीं था। हमारा निहायत पुरतपाक इस्तकबाल किया गया रिश्तेदार थे कि उमड़े पड़ रहे थे। मैं अंदर से सख्त तपा हुआ था, मगर बज़ाहिर सबके साथ हँस बोल रहा था। शीबा, रूही और निशा अब भी नाक में दम किए दे रही थीं। आधी रात को मेहमानों के जाने पर यह हंगामा था। महमामू साहब को मेरा तना हुआ चेहरा और बिगड़े-बिगड़े अंदाज़ किसी गड़बड़ का एहसास दिला रहे थे। उन्होंने सोचा होगा कि बेटा भी माँ ही के जैसा मिल बैठने का शौकीन होगा, मगर अब वो यकीनन चौकन्ने हो गए थे। मैं उठ खड़ा हुआ। मैं अब आराम करना चाहता हूँ। मेरे अंदाज़ो इतवार पर वो चुप से हो गए। मुमानी साहिबा मुझे और पनिया को कमरे तक छोड़ गईं। किस कदर चिपकू हैं तुम्हारे वालिदैन। कमरे में पहुँचते ही उसका दिल जलाना अपना फ़र्ज़ समझा। वो तड़प उठी। आप ज़रा सोच समझ कर बात किया करें। ओह शट अप! मैं हाथ हिलाकर बेपरवाही से कहता बिस्तर पर दराज़ हो गया। वो ताज्जुब से मुझे देखने के बाद दुपट्टे पर लगी सेफ्टी पिनें उतारने लगी। मैंने नज़रें घुमाकर कमरे का जायज़ा लेना शुरू कर दिया। ये यकीनन परनिया का कमरा था, क्योंकि दीवारों पर उसकी बड़े साइज़ में तस्वीरें आवेज़ां थीं। तभी वो मेरी तरफ मुड़ी। आपके कपड़े भी वार्डरोब में मौजूद हैं। चेंज कर लें। बचपन से आज तक उनका मुझ पर कोई एहसान नहीं। अब ये मेहरबानियाँ भी कबूल नहीं करूँगा। मेरे लहजे की तलख़ी पर वो घबरा गई, फिर जल्दी ही खुद को सँभाल कर मेरे सामने आ खड़ी हुई। आप बेहद अ, आप बेहद ड्रामेबाज़ इंसान हैं। आपने सिर्फ़ और सिर्फ़ बदला लेने की खातिर मुझसे शादी की है। उसकी भूरी आँखों में दुःख और तअस्सुफ़ था। ज़हीन हो, मैंने चिढ़ाने वाले अंदाज़ में उसे सराहा। वो तल्ख़ी से बोली, ज़हीन होती तो आपसे कम से कम शादी ना करती। अब तो कर ली ना, लकीर पीटने से क्या फ़ायदा? मैंने महज़ूज़ होते हुए कहा, तो वो झटके से पलट कर ड्रेसिंग रूम में चली गई। मैं शराबी अंदाज़ में सर हिलाता यूं ही कमरे की मुनफरिद डेकोरेशन पर गौर करने लगा। वो कपड़े तब्दील करने के बाद बाहर निकली और आईने के सामने बैठकर मेकअप साफ करने लगी। जब वो बिस्तर पर आने लगी तो मेरी आंखें नींद से बोझल हो रही थीं। मेरे जूते भी उतार दो। मैं आपकी मुलाजमा नहीं हूँ, वो तल्खी से बोली। मैंने उसे ऐसे कौन से हकूक दे दिए थे जो
وہ یہ سب برداشت کرتی۔ بہرحال اس کی بہادری پر میری آنکھیں پوری کھل گئیں۔ میں نے سراہا، گڈ چینج، مگر بیوی تو ہو نا، یہ کام بیویاں ہی کرتی ہیں۔ میں آپ کی بیوی بھی نہیں، صرف کاغذی رشتہ ہے ہمارا، وہ چٹک کر بولی تو میں نے اگلے ہی پل اس کا ہاتھ پکڑ کر کھینچا۔ وہ بستر پر آن گری، اس کے سنبھلنے سے پہلے ہی میں نے اس کا چہرہ دونوں ہاتھوں میں تھام لیا۔ میری جبری جسارت نے اسے ششدر کر دیا۔ وہ بمشکل مجھے جھٹک کر اٹھی تھی۔ اب کیا خیال ہے؟ اب تو اتار سکتی ہو نا جوتے؟ میں نے فاتحانہ انداز میں پوچھا تو وہ فوراً پلٹ کر باتھ روم میں گھس گئی۔ صبح میں نے ناشتے سے پہلے ہی واپسی کا شور مچا دیا۔ ماموں ممانی بوکھلائے ہوئے تھے، البتہ وہ مجھ سے نظریں نہیں ملا رہی تھی۔ بیٹا کیا پرابلم ہے، بتاؤ تو صحیح، ماموں صاحب نے بے حد پیار سے پوچھا تو میں سوچے بغیر نہ رہ سکا کہ اگر اس قدر پیار سے بچپن ہی میں پوچھ لیا ہوتا تو آج یہ سوال پوچھنے کی نوبت نہ آتی۔ میری پرسنل پرابلم ہے، آپ کو بتانا ضروری نہیں۔ میں نے بے حد روکھے پن کا مظاہرہ کیا تو لہجہ بھر کو وہ چپ رہ گئے۔ مگر بیٹا ابھی ملنے جلنے والے آ جائیں گے اور پھر ناشتہ ہمارے گھر میں بھی بنتا ہے، اور میں نہیں چاہتا کہ رات کی طرح میں صبح بھی بھوکا رہوں۔ میرے صفا چٹ انداز پر وہ تحیر میں گھرے پرنیا کو دیکھنے لگے جو اس طرح بھی انداز میں ہاتھ مسلتی لب کچل رہی تھی۔ کچھ تو پتہ چلے آخر بات کیا ہے؟ ممانی صاحبہ روحانسی ہونے لگی۔ جہاں آپ لوگوں نے اتنے سال بے خبری میں گزار دیے وہیں یہ موقع بھی گزر جانے دیں، آپ کو کیا فرق پڑتا ہے؟ میرے طنز و استہزاء سے بھرپور لہجے نے ماموں صاحب کو بھی چھلکا دیا۔ تو پھر تم جاؤ، پرنیا ناشتہ کر کے جائے گی۔ اوکے، اگر آپ اسے یہیں رکھنا چاہتے ہیں تو ٹھیک ہے، میں چلتا ہوں۔ میرے پرسکون انداز پر وہ بے چین ہو گئی۔ میرے لب و لہجے سے واقف جو ہو چکی تھی فوراً بول اٹھی، نہیں پپا، میں پھر آ جاؤں گی، ابھی جانے دیں۔ ان سب کے احتجاج کے باوجود میں اسے سمپل سے نائٹ سوٹ میں گھر لے آیا، اتنا ضرور کیا کہ ان کی گاڑی ڈرائیور سمیت قبول کر لی۔ تابی خیر تو ہے نا؟ امی حیران و پریشان تھیں۔ اب ناشتے کے وقت ہم دھلے دھلائے منہ لیے گھر میں موجود تھے تو ان کا یہ سوال بالکل جائز تھا۔ بالکل خیر ہے، میں اطمینان سے کہتے ہوئے کرسی گھسیٹ کر بیٹھ گیا۔ امی نے پریشانی سے پرنیا کو دیکھا جو بمشکل خود پر قابو پا رہی تھی، مگر ان کے کچھ پوچھنے سے پہلے ہی وہ تیزی سے اوپر چلی گئی۔ میں تاری کے ساتھ ناشتے میں شامل ہو گیا۔ تابی میں کیا پوچھ رہی ہوں؟ امی بہت غصے میں تھیں۔ جی پوچھیے امی جان، میں نے بے حد فرما برداری سے کہتے ہوئے تاری کے ہاتھ پر تھپڑ رسید کیا جو اپنا چائے کا کپ میرے آگے سے اٹھانے والا تھا۔ وہ تعصب سے مجھے دیکھ کر رہ گیا۔ تم لڑ کے آئے ہو؟ انہیں وہم سا ہوا۔ میری شکل کیا جیرے پہلوان سے ملنے لگی ہے؟ میں ہنسا تو تاری نے بھی میرا ساتھ دیا، مگر امی کے غصے کا وہی عالم تھا۔ فضول باتیں مت کرو، کیوں آئے ہو وہاں سے ناشتے کے بغیر؟ آپ کے ہاتھ کے ناشتے کی ایسی عادت پڑی ہے کہ بس اسی لیے وہاں ناشتہ نہیں کیا۔ میں نے بات بنائی، میں اچھی طرح جانتی ہوں کہ اصل بات کیا ہے۔ وہ دان پیس کر بولی تو میں جھنجھلا گیا۔ تو پھر پوچھتی کیوں ہے؟ پری کو کس بات کی سزا دے رہے ہو تم؟ وہ بگڑنے لگی۔ آپ اس سے چاہے پوچھ لیجیے گا، میں نے اسے کہا تھا کہ وہ رہے وہیں، خود ہی میرے ساتھ چل پڑی۔ اور جب بیٹی ہی کو باپ کے گھر کے ناشتے سے کوئی رغبت نہیں تو پھر میں تو داماد ہوں۔ میں نے بہت ہوشیاری سے اپنی صفائی پیش کی تو اب کی بار انہوں نے مزید بحث کرنے کے بجائے میرے آگے سے ناشتے کی چیزیں ہٹا لیں۔ یہ کیا کر رہی ہیں آپ؟ میں بلبلا اٹھا۔ رات کا کھانا بھی نہیں کھایا میں نے۔ کمینے ہو تم، ناشکرے ہو، اور اب میں تمہارے لیے بالکل بھی کچھ نہیں بنایا کروں گی۔ اپنے لیے چاہے تم اب جہاں سے بھی بندوبست کرو۔ وہ اس سمے بہت بے درد بن گئی۔ تاری نے میری بے بس شکل دیکھ کر کہکا لگایا تھا۔ تب میری انا جاگ اٹھی۔ ایسے ہے تو ایسے ہی صحیح، نہیں کھاؤں گا آپ کے ہاتھ کا کھانا اور ناشتہ۔ میں نے اپنی طرف سے انہیں جذباتی کرنے کی کوشش کی تھی، مگر وہ انسنی کرتی کچن میں چلی گئیں۔ یہ سب اس چڑیل کی وجہ سے ہوا ہے، میں تل ملایا۔ چڑیل نہیں پری، اسے ہنس کر تصحیح کی تو میں نے اسے گھورا۔ چمچے تم آرام سے رہو۔ کچھ دیر خاموشی چھائی رہی۔ تاری ناشتے میں مگن تھا۔ میرے اندر پھر خود بدھ مچی، صرف اس کی وجہ سے میری امی میرے ساتھ ایسا سلوک کر رہی ہیں۔ میں نے مچل کر تاری کی ہمدردی حاصل کرنی چاہی، مگر وہ مجھ سے زیادہ ناشتے میں انٹرسٹڈ تھا۔ میں نے خجالت دور کرنے کے لیے اسے ایک جھانپ پر رسید کیا۔ تم بہت خبیث ہو، میری ہمدردی ہی میں کچھ بک دو۔ ہمدردی میں آپ کو بکواس چاہیے؟ وہ بھی میرا ہی بھائی تھا، اطمینان سے پوچھ کر دل جلا رہا تھا۔ تم وہی کر دو تو غنیمت ہوگی، میں جل کر بولا تو وہ ہنسنے لگا۔ تم نے دیکھا امی میرے ساتھ وہ سلوک کر رہی ہیں جو انہیں اپنی بہو سے کرنا چاہیے۔ امی نئی مثال قائم کریں گی۔ میرے شکایتی انداز پر وہ منہ پھاڑ کر ہنسا۔ ٹھیک ہے، یوں ہے تو یوں ہی صحیح۔ میں امی کو سنانے کے لیے زور سے بولتے ہوئے کھڑا ہو گیا۔ اب میں بھی صرف اپنی مرضی چلاؤں گا، مجھے کوئی نہ روکے، میں نے دو ٹوک الفاظ میں کہا۔ تبھی مجھے اندازہ ہوا کہ جوشی جذبات میں میری آواز کچھ زیادہ ہی بلند ہو گئی تھی، کیونکہ امی فوراً کچن سے نکل آئی تھی۔ میں خجل سا ہو گیا۔ جو جی میں آئے کرو، اس کے لیے اخبار میں اشتہار دینے کی کوئی ضرورت نہیں۔ وہ گرما گرم پراٹھا تاری کے آگے رکھتے ہوئے لا تعلقی سے بولی۔ ظاہر ہے وہ تو مل بیٹھی تھی، اب میرا چاہے جو بھی بنتا انہیں کیا فرق پڑتا تھا۔ میں جلتا کلستا پیر پٹکتا سیڑھیاں طے کر کے کمرے میں آ گیا۔ غصے کے عالم میں بھوک اور بھی شدت اختیار کر گئی تھی۔ وہ بستر پر اوندھی لیٹی تھی۔ مجھے پہلی نظر ہی میں پتہ چل گیا کہ وہ رو رہی ہے۔ میرے دل کو یک گونا سکون سا ملا، مگر بھوک میں افاقہ پھر بھی نہیں ہوا۔
تم کس بات کا سوگ منا رہی ہو؟ میں نے طنزیہ لہجے میں کہا تو وہ فوراً سیدھی ہو بیٹھی۔ جو سلوک آپ میرے ساتھ میرے والدین کے ساتھ کر رہے ہیں اسی کا سوگ منا رہی ہوں۔ بے بسی اس کی رندی ہوئی آواز سے مترشے تھی۔ ویری گڈ، یعنی کہ میں بالکل ٹھیک جا رہا ہوں، میں بے حد سکون سے بولا تو وہ متاسف انداز میں مجھے دیکھنے لگی۔ آپ ایک ہی بار کیوں نہیں بتا دیتے کہ آپ کیا چاہتے ہیں؟ وہ شکست خوردہ انداز میں پوچھ رہی تھی۔ میرے ہونٹوں پہ بے ساختہ قسم کی مسکراہٹ پھیل گئی۔ میں نے پہلی بار بغور سے دیکھا تو وہ ڈسٹرب ہونے لگی۔ پہلے اس نے پلکیں اٹھا کر مجھے دیکھا، پھر پلکیں جھکا لیں، اس کے بعد بالوں کی لٹ کو بلا وجہ کان کے پیچھے اڑسا، پھر انگلیاں چٹکانے لگی۔ تم بے فکر رہو، تم سے میں کچھ نہیں چاہتا، سمجھی؟ کچھ بھی نہیں۔ میں نے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر پل بھر میں اس کے وجود کی نفی کر دی تو وہ سارا حجاب بھولے ایک ٹک مجھے دیکھے گئی۔ اس کے چہرے پہ دکھ اور بے یقینی تھی، اس کی آنکھوں میں پانی تیرنے لگا۔ تب میں کچھ عجیب سا محسوس کرتے ہوئے سر جھٹک کر پلٹا اور باتھ روم میں گھس گیا۔ ابھی مجھے بازار سے ناشتہ بھی لانا تھا۔ اس نے میرے ساتھ ناشتہ نہیں کیا، ہو سکتا ہے کہ امی نے اسے اپنے ہاتھ سے کرا دیا ہو، کیونکہ جب میں ناشتے کا سامان لے کر آیا تو وہ انہی کے پاس بیٹھی تھی، مگر رات کو میں نے اس پر اچھی طرح واضح کر دیا کہ آئندہ سے میرا ہر کام اس کی ذمہ داری ہے، چاہے وہ ناشتہ بنانا ہو یا کپڑے استری کرنا، اور وہ میرے احکامات کو خاموشی سے سنتی رہی۔ مگر اس کے لیے ان احکامات کو بجا لانا کس قدر مشکل تھا، اس کا اندازہ مجھے ہفتہ بھر ہی میں ہو گیا۔ وہ لڑکی جس نے ہوش سنبھالتے ہی گھر میں نوکروں کی فوج دیکھی ہو، وہ میرے جوتے کیسے پالش کر سکتی تھی، میرے کپڑے کیسے استری کر سکتی تھی، ناشتہ بنانا تو دور کی بات تھی۔ چند دنوں میں ہی میری اچھی خاصی زندگی ابتر ہو گئی۔ الماری کھولتا تو ہر کپڑا فرتے جذبات سے گلے آن ملتا، ہر چیز ڈھونڈنے پر مل جاتی، مگر نہیں ملتی تو وہ چیز جس کی ضرورت ہوتی۔ مجھے بینک سے اچھی خاصی دیر ہو گئی اور اس کی وجہ وہ انگلش مووی تھی جو میں رات دیر تک دیکھتا رہا تھا۔ میں فوراً غسل کے لیے داخل ہوا، مگر دوسرے ہی لمحے باہر بھی نکل آیا۔ میرے کپڑے کہاں ہیں؟ وہ بس میں ابھی پریس کیے دیتی ہوں۔ وہ گڑبڑائی تو میں سے کچا چبا جانے والی نظروں سے دیکھتا باتھ روم میں گھس گیا۔ میرے پاس ٹائم نہیں تھا، ورنہ میں اس کا دماغ ٹھکانے لگا دیتا۔ مارے باندھے اس نے میرا سوٹ پریس کیا تھا، پینٹ کا حشر دیکھ کر تو میرا خون کھولنے لگا۔ میں باتھ روم سے ہی دھاڑا تھا۔ کتنی بار تمہیں کہا ہے کہ شلوار کی طرح اسے پریس نہیں کرتے، جاہل۔ وہ مشکل میری تیاری عمل میں آئی۔ میں باہر نکلا تو وہ الماری میں سر گھسائے کھڑی تھی اور قدموں کے پاس کپڑوں کا ڈھیر لگاتی جا رہی تھی۔ میں دانت پیسا بستر پر بیٹھ کر جلدی جلدی جرابیں پہننے لگا۔ میری نظر مستقل وال کلاک پر تھی۔ ٹھیک 15 یا 20 منٹ کے بعد میری بے حد امپورٹنٹ میٹنگ تھی اور میں ابھی تیاری ہی میں اٹکا تھا۔ جرابیں پہننے کے بعد میں بوٹ اٹھانے کے لیے جھکا تو جھکا ہی رہ گیا، نیچے کالے بوٹ پڑے، میرا منہ چڑھا رہے تھے۔ تمہیں ذرا بھی تمیز نہیں کہ سوٹ کے ساتھ براؤن شوز ہونے چاہیے؟ میں تیش کے عالم میں گویا ہوا تو اسے جلدی سے براؤن شوز نکال کر میرے سامنے لا رکھے جو دھول سے اٹے ہوئے تھے۔ او گاڈ! میں نے دانت پر دانت جما کر غصہ ضبط کیا اور پھر اسی کا دوپٹہ پکڑ کر جوتے صاف کر کے پہننے لگا۔ اب رومال اٹائی دے دو یا وہ بھی؟ میں نے اسے سر پر کھڑا دیکھ کر غصے سے کہا تو وہ الماری کی طرف بھاگی۔ میں نے بالوں کو الٹا سیدھا سنوارا اور بریف کیس چیک کرتا جلدی سے دروازے کی طرف بڑھا تو وہ میری جانب لپکی۔ یہ آپ کی ٹائی؟ مہربانی، شکریہ، نوازش، میں بے حد تلخی سے کہتا ٹائی پکڑ کر تیزی سے باہر نکل آیا۔ سیڑھیوں کے آخر پر امی سے ملاقات ہوئی تو میں ناراضگی سے انہیں خدا حافظ کہتا تیز قدموں سے چلتا ہوا پوش میں آ گیا۔ بینک پہنچنے تک، میٹنگ کے دوران اور آف ہونے تک میرا دماغ برابر ابلتا رہا تھا۔ اتنی بری حالت میں آفس آنے کا میں نے کبھی تصور بھی نہیں کیا تھا۔ وہ اس قدر جاہل لڑکی تھی کہ رات کو کبھی میری چیزیں تیار کر کے نہیں رکھتی تھی۔ واپسی پر شام کو میں آہستگی سے گاڑی ڈرائیو کرتے ہوئے اپنی زندگی کے اس المیے پر سنجیدگی سے غور کر رہا تھا۔ ہفتہ بھر سے میں باہر سے ناشتہ اور کھانا کھا رہا تھا، جبکہ وہ بڑے دھڑلے سے امی اور تاری کے ساتھ کھاتی تھی۔ اگر سوچا جاتا تو صرف میرا ہی نقصان ہو رہا تھا، باقی تو ہر کوئی موج میں تھا۔ جس کی وجہ سے میں یہ سب بھگت رہا تھا، وہ بہت طمانینت سے زندگی گزار رہی تھی۔ میری کن پٹیاں سلگنے لگیں۔ میں سیدھا گھر نہیں گیا، بس ادھر ادھر گاڑی گھماتا کچھ سوچتا سمجھتا رہا، اور جب ایک باقاعدہ لائحہ عمل طے کر لیا تب گاڑی کا رخ میں نے ہوٹل کی طرف کر دیا۔ میں گھر پہنچا تو جاتے ہی امی سے ٹکراؤ ہو گیا۔ یہ ٹائم ہے تمہارے آنے کا؟ کہاں تھے؟ میں ذرا ٹھٹکا۔ اس سوال کا جواب صرف یہی دوں گا کہ یہ سب آپ کی ضد کا نتیجہ ہے، میں بے اعتنائی سے کہتا تیزی سے سیڑھیاں پھلانگنے لگا۔ امی کے تاثرات دیکھنے کی میں نے زحمت نہیں کی۔ جو تمام فسادات کی جڑ تھی وہ بہت ریلیکس موڈ میں میگزین دیکھ رہی تھی۔ میں نے جاتے ہی بریف کیس صوفے پر پھینکا اور ٹائی کی نوٹ ڈھیلی کرتا خود بھی ساتھ ہی گر پڑا۔ اس نے صرف ایک نظر مجھے دیکھا تھا، اس کے بعد وہ پھر اپنی دلچسپی کی طرف متوجہ ہو گئی۔ میرے تن بدن میں آگ سی لگ گئی۔ آج صرف تمہاری وجہ سے مجھے دیر ہوئی آفس سے، میں نے غصے سے کہا تو وہ چونک کر مجھے دیکھنے لگی۔ اس کی معصومیت مجھے چڑھانے لگی۔ سب کو پتہ چل گیا ہے کہ میری بیوی ایک پھوہڑ اور بدسلیقہ عورت ہے، جسے یہ بھی نہیں پتا کہ ایک بیوی کی حیثیت سے اس کے کیا فرائض ہیں۔ میرے تند و تیز لہجے نے اس کے اطمینان پر کوئی خاص اثر نہیں ڈالا، بالکل ایسے ہی جیسے تمام لوگوں کو پتہ چل گیا ہے کہ میرے شوہر کو بھی یہ نہیں پتا کہ ایک شوہر کی حیثیت سے اس کے کیا فرائض ہیں۔ اس کا لسان بھرا لہجہ مجھے لہجہ بھر کو ششدر کر گیا۔ پھر میں بھڑک کر اٹھا
تمہارے سے متعلق کوئی بھی حق مجھ پر فرض نہیں ہے، تم محض میرا انتقام اور میری ماں کی ضد ہو، جسے میں نے مجبوراً نبھایا۔ اس سے آگے کا کبھی تصور بھی مت کرنا، کم از کم میری زندگی میں تو نہیں۔ جب میں نے بات شروع کی تو سخت طیش بھرے لہجے میں بولا، مگر اس کے چہرے پر کھنڈتی زردی اور خوفزدہ تاثرات دیکھ کر خود بخود میرا انداز استزائیہ ہو گیا۔ میں تمہیں مانگنے تمہارے در پر نہیں گیا تھا جو اب تمہارے حقوق و فرائض نبھانا شروع کر دوں۔ تم انچاہی ہو، سمجھ آئی؟ انچاہی۔ میں لفظوں کے تیر اس کی روح میں اتارتے ہوئے ذرا بھی نہیں ہچکچایا تھا۔ اس کی کیا حالت ہو رہی ہے میں نے بالکل نہیں دیکھا، مجھے صرف اور صرف اپنی دلی تسکین سے غرض تھی۔ ریاض الرحمان کی نازو پلی بیٹی کو میں نے اپنے قدموں کی دھول بنا دیا تھا۔ قسمت کے ستارے گردش میں تھے۔ ایک وہ وقت تھا جب کبھی ہمارے گھر میں فاقہ ہوتا تو میں چپکے چپکے خدا سے دعا مانگا کرتا تھا کہ وہ ہمارے ماموں صاحب کے دل میں رحم ڈال دے، اور وہ کچھ نہیں تو اس ایک وقت کے لیے ہی ہمیں کھانے کو کچھ دے دیں۔ وہ سب باتیں اب جب میں سوچتا تو میرے دل و دماغ سلگ اٹھتے۔ مجھے معلوم تھا کہ میں ساری عمر ان کے ظالمانہ بے التفاتی کو نہیں بھلا سکتا۔ اب یہ سوگ منانا چھوڑو اور اٹھ کر میرے صبح کے لیے کپڑے پریس کرو۔ میرے رومال، جرابیں اور ٹائیاں ایک جگہ پر رکھو۔ میرے تمام شوز پالش کر کے رکھو، ورنہ اس کے بعد جو ہوگا اس کی ذمہ دار فقط تم ہوگی۔ ناؤ اسٹینڈ اپ۔ میں بہت سرد لہجے میں اسے احکامات سنا رہا تھا، سمجھا رہا تھا۔ اس کے اٹھنے سے پہلے ہی میں باتھ روم کی طرف بڑھا، پھر کچھ سوچ کر اس کی طرف پلٹا۔ اور آئندہ میرے استری شدہ کپڑے میرے واپسی سے پہلے باتھ روم میں موجود ہونے چاہیے۔ اگر امی میرے اوپر اسے فوقیت نہ دیتی تو شاید میں اتنی سنگ دلی سے کام نہ لیتا، مگر اب تو میری انا اور میرا غصہ اود کر آیا تھا، شاید اپنے اسکارپین ہونے کی وجہ سے۔ میں کپڑے تبدیل کر کے باہر نکلا تو وہ میرے کپڑے پریس کر رہی تھی۔ میں طمانینت محسوس کرتا بستر پر آ گیا اور میگزین کا مطالعہ کرنے لگا۔ تبھی اس کی دبی دبی سسکیوں سے مجھے اندازہ ہوا کہ وہ کپڑے استری کرنے کے ساتھ ساتھ رونے کا شغل بھی جاری رکھے ہوئے ہے۔ جب میں مطالعہ کر رہا ہوں تو مجھے مکمل خاموشی ہونی چاہیے، اس لیے اگر تم نے رونا ہی ہے تو بغیر آواز کے رو۔ میں نے سنگ دلی کی انتہا کر دی۔ ایک دم سے اس کی سسکیوں کی آواز بند ہو گئی تو میں اطمینان سے میگزین کی طرف متوجہ ہو گیا۔ میرے کپڑے استری کرنے کے بعد وہ الماری میں سر گھسیٹ کر میری دوسری چیزیں ڈھونڈنے لگی۔ آخر میں جب وہ میرے جوتے پالش کر رہی تھی تو میں نے ایک اچڑتی نگاہ اس پر ڈالی۔ 9 بجے بے سدھ ہونے والی رات کے 12 بجے نیند میں جھوم رہی تھی۔ کل کیا دن ہے؟ میں نے ایک دم زور سے پوچھا تو وہ تقریباً اچھل پڑی۔ میں پھر نیند سے گلابی ہوتی آنکھوں سے مجھے دیکھا۔ تمہیں سے پوچھ رہا ہوں کل کیا دن ہے؟ میں چڑ گیا۔ سنڈے، وہ تھکے ہوئے انداز میں بولی۔ تب میں نے اطمینان سے اسے ایک اور چرکا لگایا۔ صبح میرے لیے تم ناشتہ بناؤ گی؟ جی۔ اب کی بار اس کی پوری آنکھیں کھل گئیں۔ جی، میں نے تنزن کہا تو وہ میرے جوتے ریک میں رکھنے کے بعد ہاتھ دھو کر میری طرف آئی۔ آپ نے مجھے جو بھی کہا، مجھے جیسا آتا تھا میں نے کر دیا، مگر آئی سویر مجھے ناشتہ بنانا بالکل نہیں آتا۔ اس کے سادہ سچے انداز پر میں چند لمحے اسے دیکھتا رہا۔ پتہ ہے پرنیا ریاض الرحمان، ہر انسان عادی کسی بھی چیز کا نہیں ہوتا، حالات اسے عادی بنا دیتے ہیں۔ تم بھی اپنا لو گی ہر عادت۔ میں نے طنزیہ لہجے میں کہا تو وہ بے بسی سے بولی، پلیز تابش، میں آپ کی بیوی ہوں، وہ مقام نہ صحیح، وہ عزت تو دیں جو ایک بیوی کو دی جاتی ہے۔ اس کی آواز میں نمی اتر آئی تو میں بے اختیار ہنس دیا۔ میں پھر بہت محظوظ ہوتے ہوئے بولا، تو گویا تم مجھے بھی ویسے ہی پھانسنا چاہتی ہو جیسے تمہارے باپ نے میری بھولی ماں کو شیشے میں اتارا۔ میں آپ کی بیوی ہوں کوئی؟ وہ لب بھیج گئی۔ میرے ہونٹوں پر مستقل مسکراہٹ پھیلی تھی۔ مجھے سمجھ نہیں آتی کہ رات کے اس پہر تو مجھے یہ احساس دلا کر چاہتی کیا ہو۔ وہ بچی نہیں تھی اور نہ ہی میں ڈھکی چھپی بات کر رہا تھا۔ وہ قوت گویائی سے محروم تعصب سے مجھے دیکھتی رہ گئی۔ میں بے پرواہی سے میگزین سائڈ ٹیبل پر ڈال کر لیٹ گیا۔ لائٹ آف کر دو۔ صبح میں اٹھا تو وہ کمرے میں موجود نہیں تھی۔ میں نے ایک نگاہ وال کلاک پر ڈالی۔ چھٹی کے روز بھی میں باقی دنوں کی طرح مقررہ وقت پر اٹھتا تھا، مگر آج 1 گھنٹہ زیادہ ہو گیا تھا۔ میں فریش ہو کر نیچے آیا تو وہ امی اور طاری کے ساتھ ناشتہ کر رہی تھی۔ میں نے کرسی سنبھالتے ہی بغیر کسی کو مخاطب کیے ناشتہ طلب کیا تو امی اٹھنے لگیں۔ میں آپ سے نہیں کہہ رہا، آپ مجھے کھانے ناشتے سے آنکھ کر چکی ہیں۔ میں نے بے حد خفگی سے انہیں منع کر دیا۔ وہ جھنجھلائیں، تو کیا ناشتہ خود چل کر تمہارے پاس آئے گا؟ میں اب اپنے گھر بار والا ہوں، جس کی ذمہ داری ہے وہی ناشتہ بنائے گی۔ میں نے ایک نگاہ غلط اس پر ڈالی جو خاموشی سے کپ کے کناروں پر انگلی پھیر رہی تھی۔ پاگل ہو گئے ہو؟ چند دنوں کی دلہن سے کام کراتے ہوئے تمہیں شرم نہیں آئے گی؟ امی مجھے گھورنے لگیں، مگر میرا اطمینان قابل دید تھا۔ چند دنوں کی دلہن ہے، بچی تو نہیں، اور ویسے بھی اب اسے ہی میرے کام کرنے چاہیے۔ فضول باتیں مت کرو، میں بنا کر لاتی ہوں ناشتہ۔ وہ میری باتوں کو درخوریت نہ جان کر اٹھی تو میں نے ترب کا پتہ استعمال کیا۔ امی، آپ سمجھ کیوں نہیں چاہتی کہ میں اس کے ہاتھ کا ناشتہ کرنا چاہ رہا ہوں؟ جب وقت آئے گا کر لینا، ابھی تو میں کبھی پسند نہیں کروں گی کہ پرنیا کچن میں جائے۔ وہ قطعی انداز میں بولی تو میں اٹھ کر ان کی راہ میں حائل ہو گیا۔ یہ اس گھر میں میرے لیے آئی ہے تو کام بھی میرے کرے گی، میں نے ہر دھرمے سے کہا۔ مجھے علم تھا کہ ذرا سی نرمی دکھائی تو وہ مل
مل بیٹھیں گی، ریلیکس بھائی، کیا پرابلم ہے؟ تاری نے میرے شانے پر ہاتھ رکھ کر مسکراہٹ دباتے ہوئے پوچھا تو میں نے بے رخی سے اس کا ہاتھ جھٹک دیا۔ تم نے ناشتہ کر لیا نا؟ اب سدھارو جدھر سدھارنا ہے۔ میرے دل کی جلن زبان تک آ گئی تو وہ ہنسنے لگا۔ دیکھو تابی، اسے ابھی ان کاموں کا نہیں پتا، میں خود۔ امی نے اب پیار کے ہتھیار سے کام لینا چاہا مگر میں نے انہیں بات مکمل نہیں کرنے دی۔ چاہے جو بھی ہو، جیسا بھی ہو، ناشتہ پنیا ہی بنائے گی، ورنہ میں گھر سے کچھ نہیں کھاؤں گا۔ میرے اٹل لہجے پر امی سر پکڑ کر بیٹھ رہیں اور پنیا کی تو شکل 9 بجے ہی 12 بجانے لگی تھی۔ صورتحال مکمل طور پر میرے قابو میں دیکھ کر وہ مرتے کیا نہ کرتے کہ مصداق کچن کی طرف بڑھی تھی۔ بہت برا کر رہے ہو تابش، تمہیں تو خود اصلاح کی ضرورت ہے۔ امی مجھ سے خفا ہو کر چلی گئیں تو میں سکون سے بیٹھ گیا۔ تب تاری پھر سے اپنی کرسی پر براجمان ہو گیا۔ میں نے تیکھی نظروں سے اسے دیکھا اور میرا لہجہ بھی میری نظروں سے مختلف نہیں تھا۔ کیا ہے، آپ جا کیوں نہیں رہے؟ بھائی میں بھی تو دیکھوں، ایسا کون سا شاندار ناشتہ ہے جس کی خاطر آج بڑے بھائی نے امی کا ناشتہ چھوڑ دیا؟ وہ خفیف سی شوخی سے بولا تو میں چٹک گیا۔ مائنڈ اٹ، میں نے نہیں چھوڑا، انہوں نے خود ہی منع کیا تھا۔ لیکن اس میں بھابھی کا کیا قصور ہے؟ وہ قدرے سنجیدگی سے پوچھ رہا تھا۔ سارا قصور اسی کا ہے، نہ وہ ہوتی اور نہ ہی امی کو مل بیٹھنے کی ترکیب سجھائی دیتی۔ میں کچھ اس قدر سلگ کر بولا کہ تاری بے اختیار کہکا لگا بیٹھا تھا۔ تقریباً آدھے گھنٹے کے انتظار کے بعد وہ کچن سے برآمد ہوئی۔ اس نے ٹرے میرے سامنے لا کر رکھی تو میں نے محسوس کیا کہ اس کا انداز ہچکچاہٹ آمیز تھا۔ یہ کیا ہے؟ میں نے پلیٹ میں پڑی اپنی حالت پر نوحہ کنا عجیب الخلقت سی شے کو دیکھ کر حیرانگی سے پوچھا تو اسے حسب عادت انگلیاں چٹکائیں۔ ایک نظر تاری کو دیکھا تو وہ ہنسی روکنے کی کوشش میں سرخ ہوا جا رہا تھا۔ یہ انڈا ہے، مجھ سے زیادہ اس نے خود کو یقین دلایا تھا۔ یہ انڈا تھا، میں نے تصحیح کی، پھر الجھ کر پوچھا مگر اب یہ کیا ہے؟ یہ فرائی کیا ہے میں نے، مجرمانہ انداز میں بتایا تو مجھے بے حد صدمہ پہنچا۔ اتنا سیاہ اور جلا ہوا؟ میں نے خود تھوڑی کیا ہے۔ تاری کی ہنسی نے اسے روحانسا کر دیا۔ مرغیوں کا ذوق اتنا خراب نہیں ہوتا۔ میں نے غصے سے پلیٹ پر ایک ہسکا دی۔ میں نے کپڑے میں لپٹے پراٹھے کو منظر عام پر لانے کا قصد کیا ہی تھا کہ تاری نے مجھ سے زیادہ تیزی دکھا دی اور اس نے آٹے سے جو بھی چیز بنائی تھی اسے پراٹھے کے علاوہ ہر نام دیا جا سکتا تھا، دیسی شکل میں یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ جیومیٹری میں بھی نہیں ہو سکتی تھی۔ تاری کا کہا اور میرا غصہ دونوں ہی بے ساختہ تھے۔ اب مجھے جیسا آتا ہے ویسا ہی بناؤں گی نا؟ اس کی آنکھوں میں فوراً ساون اترنے لگا۔ میرے بگڑتے موڈ کا اندازہ ہوتے ہی تاری وہاں سے فرار ہو گیا مگر جاتے جاتے وہ انگلی اور انگوٹھے کو جوڑ کر ونڈرفل کا اشارہ کر کے مجھے مزید تپا گیا۔ اب اپنے باپ کے گھر کے عیش بھول جاؤ، یہاں تمہیں یہ سب کرنا پڑے گا۔ یہ نخرے میں نہیں دیکھنے والا۔ ایک تو بھوک لگی تھی، اوپر سے غصہ آ رہا تھا، یعنی جلتی پہ تیل کا سا کام ہوا تھا۔ اتنی جلدی تو نہیں آ جائے گا نا یہ سب؟ وہ قدرے ضد ہو کر بولی تو میں تل ملا اٹھا۔ چائے ہی بنا دو پھر، وہی پی مر لوں۔ اس نے بے حد خاموشی اور اطمینان سے چائے کپ میں ڈال کر میرے آگے رکھ دی۔ چپراسی نے مؤدبانہ انداز میں وزٹنگ کارڈ لا کر میرے سامنے رکھا تو سرسری نگاہ ڈالنے کے بعد مجھے ایک بار پھر دھیان سے دیکھنا پڑا۔ بھیجو انہیں اندر اور تھوڑی دیر کے بعد چائے اور ساتھ میں کچھ لے آنا۔ میں نے چپراسی کو فارغ کیا اور خود فائل بند کر کے ریوالونگ چیئر سے ٹیک لگا کر قدرے ریلیکس ہو کر بیٹھ گیا۔ تھوڑی دیر کے بعد ریاض الرحمان میرے مقابل موجود تھے۔ میں ان کے استقبال میں کھڑا نہیں ہوا۔ اندر داخل ہوتے ہی سلام بھی انہوں نے ہی کیا، میں نے فقط سلام کا جواب دیا تھا۔ تشریف رکھیے۔ میرا انداز ایسا ہی تھا جیسے کوئی کاروباری شخصیت مجھ سے ملنے آ گئی ہو۔ بیٹھتے ہی انہوں نے تمہید باندھی۔ دراصل میں کئی روز سے آنا چاہ رہا تھا مگر مصروفیت اتنی تھی کہ بس میں نے ان کی بات کے جواب میں مخصوص میزبانانہ جملے کہنے کی ضرورت محسوس نہیں کی تھی، بس استفہامیہ انداز میں انہیں دیکھتا رہا۔ دراصل میں خدیجہ کے سامنے تم سے بات نہیں کرنا چاہتا تھا، وہ وضاحتاً بولے تو میں چیئر پر جھولتے ہوئے گویا ہوا۔ ایسی کون سی بات ہے جو امی کے سامنے نہیں ہو سکتی؟ دراصل بیٹا بات یہ ہے کہ پری میری اکلوتی بیٹی ہے، انہوں نے بہت نرمی سے بات شروع کی، بلکہ بہت منتوں اور مرادوں سے ہمیں ملی ہے کیونکہ وہ شادی کے 8 سال بعد ہماری دنیا میں آئی تھی۔ یہی وجہ ہے کہ ہمیں اس سے بہت محبت ہے، تم سمجھ رہے ہو نا؟ ہر ماں باپ کو اپنی اولاد پیاری ہوتی ہے۔ میں نے شانے اچکائے۔ لیکن پری کی اور بات ہے، میں اسے دکھ یا پریشانی میں مبتلا نہیں دیکھ سکتا۔ کوئی بھی اپنی اولاد کو دکھ میں نہیں دیکھ سکتا ریاض صاحب، میں نے یک لخت آگے جھکتے ہوئے ٹیبل کی گلاس ٹاپ پر بازو رکھتے ہوئے لسان سے کہا۔ جب خدا نے ہمارے سر سے باپ کی شفقت کا سایہ ہٹایا تب ہم پر بہت برا وقت آن پڑا تھا۔ ہم بھوک سے بے حال بلکتے تو ہماری ماں بھی ہمیں دیکھ دیکھ کر رویا کرتی تھی۔ میری بات اس قدر اچانک اور غیر متوقع تھی کہ وہ زرد رنگت اور پسینے سے چمکتی پیشانی لیے مجھے دیکھتے رہ گئے۔ تبھی چپراسی چائے اور دیگر لوازمات کا سامان لے آیا۔ چند لمحوں کے لیے کمرے میں خاموشی پھیل گئی۔ اسے چائے کے کپ ہم دونوں کے آگے رکھے تو میں نے اسے جانے کا اشارہ کیا۔ ہاں تو آپ کچھ کہہ رہے تھے؟
میں نے अपना कप उठाते हुए बहुत सुकून से बात शुरू की। आदमी से बहुत सी गलतियां हो जाती हैं ताबिश बेटा, और फिर माफ़ कर देने में ही अजमत होती है। वो मेरी और एम उनकी ढकी छुपी बातों का मतलब अच्छी तरह समझ रहे थे। मैंने उन्हें रियाज साहब कहकर ही उन पर अपनी बेगानगी वाज़ेह कर दी थी। जी बिल्कुल ठीक फरमाया आपने, मगर कुछ गुनाह ऐसे भी होते हैं जिनका भुगतान इंसान को दुनिया ही में भुगत कर जाना पड़ता है। दूसरे लफ्ज़ों में उसे मकाफाती अमल भी कहते हैं। आप चाय लें, हमारे यहाँ की चाय बहुत अच्छी है। मैंने दोस्ताना अंदाज में बात करते हुए अचानक ट्रैक बदला था। वो खामोश बैठे रह गए। ताबिश, तुम्हें पनिया का ख्याल करना चाहिए। वो बहुत नाजों में पली है और तुम्हारा रवैया। वो बेबसी से गोया हुए तो मैं दरमियान ही में उनकी बात काट गया। वो मेरी बीवी है और ये मेरा पर्सनल मामला है कि मुझे उसे क्या हैसियत देनी चाहिए और क्या नहीं। वैसे रियाज साहब, एक दौलतमंद शख्स की इमदाद की ज़्यादा ज़रूरत किसे होती है? उसके कारोबार को या उसके यतीम गरीब रोते बिलखते भांजों को? मेरे लहजे में खफीफ सी काट उतर आई थी और वो सर झुकाए मेरे सामने बैठे थे। उनके पास मेरे किसी सवाल का जवाब नहीं था। मैं उनकी बेबसी और बेचारगी से बहुत लुत्फ अंदोज हो रहा था। ये खुदा की कुदरत थी कि उसे रियाजुर रहमान जैसे इंडस्ट्रियलिस्ट को यूं मेरे सामने बेबस करके रख दिया था, जो किसी को दरखोरे इतना नहीं जानता था। अगर मैं तुमसे माफ़ी मांग लूं अपनी गलतियों की, तो उन्होंने अचानक ही बेहद थके हुए अंदाज में कहा, तो मुझे इस संगदिल शख्स के यकदम ढह जाने पर हैरत सी हुई, मगर मैंने जाहिर नहीं होने दिया। अब वक्त गुजर चुका है रियाज साहब। पुलों के नीचे से ही नहीं, ऊपर से भी जाने का कितना पानी गुजर चुका है। माफी तलाफी की तो गुंजाइश ही बाकी नहीं रही। ना तो मैं आपकी नवाजिशात भूल सकता हूँ और ना ही आपके एहसानात। मेरी माँ को बिछड़े रिश्ते याद आते थे, मुझे नहीं। और आपकी बेटी से शादी का एहसान सिर्फ मैंने अपनी माँ की मोहब्बत में किया है, उससे ज्यादा की आप मुझसे तवक्को मत रखिएगा। मैं हद सरदो सपाट अंदाज में कहता हूँ, उनकी उम्मीदों पर पानी फेर गया। मैं तुमसे बहुत शर्मिंदा हूँ ताबिश। तुम लोग यकीनन हर तरह से मेरी जिम्मेदारी थी, मगर बेटा, मैं खदीजा से माफ़ी मांग चुका हूँ और उसकी सबसे बड़ी ज़मानत मेरी बेटी है। मैंने अपने गुनाहों की तलाफ़ी करने की कोशिश की है। वो अपनी सच्चाई और मुखलिसी ज़ाहिर करने की पूरी कोशिश कर रहे थे और उन्हें यूं बेबसी और बेचारगी के हिसार में देखना मेरे लिए दुनिया की सबसे बड़ी खुशी थी। मैंने उनकी बातों को नज़रअंदाज करते हुए बिस्किटों की प्लेट उठाकर उनके सामने रखी। ये लीजिए, मेहमान चाहे कोई भी हो, अच्छी मेज़बानी हमारा वस्फ़ है। मैंने मुस्कुराते हुए कहा तो वो कुछ बोले बगैर उठे और कमरे से निकल गए। मेरे मुस्कुराते लफ्ज़ सिकुड़ गए और मैंने पुरसोच निगाहें उनके चाय के कप पर जमा दी, जिसे उन्होंने छुआ भी नहीं था। रात का खाना मैंने खामोशी से खा लिया, क्योंकि पनिया के हाथ का खाना खाने की हिम्मत मुझ में नहीं थी। खाने के दौरान मैं मुंतज़िर रहा कि शायद अम्मी अपने भाई साहब के किसी फ़ोन वगैरह का ज़िक्र करें, मगर ऐसी कोई बात नहीं हुई। आज तुम्हारे वालिद साहब आए थे। कमरे में आते ही मैंने खाता खोल लिया तो बिस्तर झाड़ती वो टिटकी। मैंने बहुत खातिर तवाज़ो की उनकी, मगर वो चाय तक पिए बगैर चले गए। मैं बिस्तर पर नीम दराज होते हुए बोला तो उसके चेहरे पर परेशानी फैल गई। क्या करने आए थे वो? वो बिस्तर के किनारे पर बैठ गई। उसके लहजे में बेचैनी सी थी। तुम्हारी सिफारिश करने आए थे, मैं तंजिया अंदाज में बोला। वो हैरत तो बेयकीनी से मुझे देखने लगी। कैसी सिफारिश? यही कि मैं तुम पर जुल्म सितम ना करूं, तुम्हें मलिका बना कर रखूं, तुम्हारे नाज उठाऊं, वगैरह वगैरह। मेरे लबो लहजे से झलकता तंज इस्तेज़ा उससे मख्फी नहीं रह सका। आपने उनसे, मेरा मतलब है कि कैसे बिहेव किया उनसे? वो यकलख्त ही इज़्तिराब में घिर गई थी। जैसे सलूक के वो हकदार थे, वैसा ही सलूक किया है, मैंने बहुत इत्मीनान से कहा। तो वो कितनी ही देर सर झुकाए बैठी रही, फिर उसने मेरी तरफ देखा तो मुझे मालूम हुआ कि उसकी आंखें भीग रही थीं। देखें, मैं आपको अच्छी नहीं लगती, आपकी मर्ज़ी के खिलाफ़ आपकी शादी कर दी गई है, तो इसमें सारा कसूर मेरा है। आप मुझसे जो सलूक चाहें करें, मगर प्लीज़ पप्पा से कुछ मत कहिएगा। उसके रुंधे हुए लहजे में इल्तिजा थी। मेरे अंदर ठंडक उतरने लगी। तो गोया अब तुम बताओगी कि मुझे क्या करना चाहिए और क्या नहीं। मैंने खामखा ही तेवरियां चढ़ा ली तो वह घबरा गई। मेरा ये मतलब नहीं था। तुम्हारा यही मतलब है। तुम चाहती हो कि मैं तुम्हारे इशारों पर नाचना शुरू कर दूं, तुम्हारे बाप के एहसान तले दबा रहूं कि उसने मुझे अपनी फर्जंदी में ले लिया है। मैं तलखी से बोला तो मेरे ऊंचे लहजे से घबरा कर वो रो दी। इस घर में रहना है तो इसी तरह रहना होगा जैसे मैं चाहूंगा, वरना तुम बहुत शौक से अपनी राह अलग कर सकती हो। मैं बेहद सफाकी से बोला तो वो रोना रोना भूल कर मुझे देखने लगी। ताबिश, उसके अंदाज में दुख और तासुफ था, मगर मुझे जरा भी एहसास नहीं हुआ। मेरा बस यही जी चाहता था कि मैं रियाजुर रहमान को ज्यादा से ज्यादा दुख दूं, ताकि उसे हमारी मजबूरियों का एहसास हो और वो पछताए। वलीमा के बाद वो एक ही दफ़ा अम्मी के साथ मैके गई थी। उसके बाद में हज़ार अम्मी के कहने पर भी उसे लेकर नहीं गया। हर दफ़ा मैंने बहानों में बात टाल दी, मगर अब अम्मी का गुस्सा इस कदर तजावुज़ कर चुका था कि मजबूरन मुझे ये नागवार ज़िम्मेदारी सर अंजाम देना ही पड़ी।
بہت شوق ہے تمہیں ماں باپ کے گھر جانے کا، وہیں کیوں نہیں رہ جاتی؟ میں نے سارا غصہ تلخی کی صورت اس پر انڈیلا تو وہ خاموشی سے سر جھکا گئی۔ میں نے دل ملا کر اسٹیئرنگ پر ہاتھ مارا۔ زندگی جہنم بن گئی ہے میری۔ سارا راستہ خاموشی میں کٹا۔ بلند سے گیٹ کے آگے میں نے گاڑی روکی تو وہ استجاب سے مجھے دیکھنے لگی۔ ہارن بجائے نا، کوئی ضرورت نہیں، تم اترو اور اندر چلی جاؤ۔ میں روڈلی بولا، میرا انداز اندر جانے کا کوئی ارادہ نہیں تھا۔ تابش، میں آپ کے ساتھ بھاگ کر نہیں گئی تھی، ہمارا نکاح ہوا تھا۔ اس کے انداز میں تلخی تھی۔ میں نے اسے گھورا، اور میں بھی تمہیں اپنی مرضی اور پسند سے لے کر نہیں گیا تھا۔ آپ اندر میرے ساتھ چلیں گے تو ٹھیک ہے، ورنہ پھر واپس چلے چلتے ہیں۔ وہ بہت ضبط سے میری طرف دیکھتے ہوئے بولی تو میں کچھ دیر اس کی بھوری آنکھوں میں دیکھتا رہ گیا۔ پھر پتہ نہیں کس جھونک میں نے ہارن پر ہاتھ رکھ دیا۔ اندر ہمارا بہت پرجوش استقبال ہوا۔ نشا بھی آئی ہوئی تھی، اس لیے مجھے مجبوراً ہونٹوں کو مسکراہٹ سے سجائے رکھنا پڑ رہا تھا۔ ماموں صاحب قدرے خاموش تھے۔ پرنیا ماں کے بجائے باپ کے پاس بہت لاڈ سے ان کے کندھے سے سر ٹکائے بیٹھی تھی، جبکہ میں نشا کی تنقید کی زد میں تھا۔ آپ تو واقعی لے کر بھاگے ہوئے لگتے ہیں۔ سنا تھا کہ بیٹی کی شادی کے بعد داماد کی شکل میں بیٹا مل جاتا ہے، مگر آپ تو ہماری بیٹی کو بھی چھین رہے ہیں۔ وہ بہت طنز سے کہہ رہی تھی۔ میں خفیف سا ہو گیا۔ ایسا کچھ نہیں ہے، تم پرنیا سے پوچھ لو میں کتنا مصروف رہتا ہوں۔ میں نے اس کے سامنے اپنی پوزیشن کلیئر کرنا چاہی۔ وہ تو ظاہر ہے آپ کی ہی حمایت کرے گی، بیوی جو ہوئی آپ کی۔ وہ چمک کر بولی تو مجھے ہنسی آ گئی۔ یہ تو طے ہے کہ میں جتنی بھی وضاحتیں کروں گا تم ان کو مزید الجھاتی جاؤ گی، اس لیے بہتر ہے کہ تم خود ہی سے میرے نہ آنے کی وجہ سوچ لو۔ میں نے قدرے بے بسی سے کہا تو وہ چند لمحے میری بات پہ غور کرنے کے بعد وہ ہنسی۔ یہ ہوئی نا بات، سسرال میں آ کر ہمیشہ یوں ہی بات کرنی چاہیے۔ اس وقت اگر نشا وہاں موجود نہ ہوتی تو میں پہلے کی طرح وہاں کا دانا پانی حرام سمجھ کر اٹھاتا، مگر اس کی موجودگی میں جب پرنیا نے چائے کا کپ بنا کر میری طرف بڑھایا تو میں نے خاموشی سے تھام لیا۔ ویسے آپ کے اس دوست کا کیا حال ہے؟ وہ قدرے سرگوشی میں یقیناً فیصل ہی سے متعلق پوچھ رہی تھی۔ اس کی بولڈنس کو دل ہی دل میں سراہتے ہوئے میں نے جان بوجھ کر انجان بنتے ہوئے پوچھا، کس کی بات کر رہی ہو تم؟ میرے یوں انجان بننے پر وہ قدرے چڑ گئی، وہ جو سب سے بے وقوف تھا۔ اس کی تو شادی ہو گئی ہے، میں نے بے ساختہ کہا۔ میں آپ کی بات نہیں کر رہی، وہ برجستہ بولی تو مجھے ہنسی آ گئی۔ آپ یہ کیک لیجئے نا۔ پرنیا میری طرف متوجہ ہوئی تو ہمارا سلسلہ تکلم ٹوٹ گیا۔ میرا دل نہیں چاہ رہا، میں نے بہت شائستگی سے انکار کیا۔ خبردار، جو آپ نے ان فضول سے تکلفات میں پڑنے کی کوشش کی تو نشا نے مصنوعی ہگے سے مجھے گھورا تو میں مسکرا دیا۔ چلو تم کہتی ہو تو وہ لے لیتا ہوں، ورنہ کچھ بھی کھانے کو دل نہیں چاہ رہا۔ میری بات پر وہ اپنے مخصوص کہکا بار انداز میں ہنسی، پھر پرنیا سے مخاطب ہوئی، ذرا سنبھال کر رکھو انہیں، یہ تو بہت تیز جا رہے ہیں۔ وہ چائے کے گھونٹ بھرتی بس نرمی سے مسکرا دی۔ امیزنگ، نشا نے شانے جھٹکے تھے۔ خالہ کتنا بدل گئی ہے پری، اب تو پہلے کی طرح چٹاخ پٹاخ بولتی بھی نہیں۔ بس شادی کے بعد سبھی ایسی ہو جاتی ہیں۔ ممانی صاحبہ نے بیٹی کو پیار سے ساتھ لگایا تھا۔ مجھے اس مصنوعی سے ماحول سے بہت الجھن ہو رہی تھی۔ وہ تینوں خوش نہیں تھے مگر ظاہر کر رہے تھے۔ ممانی صاحبہ میری جاب سے متعلق پوچھنے لگی، بیچ بیچ میں ماموں صاحب بھی ایک آدھ بات کر لیتے۔ اتنی توجہ سے میرا دل گھبرانے لگا۔ مجھے غصہ آ رہا تھا کہ وہ لوگ جیسے نہیں ویسے ہی خود کو کیوں ظاہر کر رہے ہیں۔ دوپہر کے کھانے سے پہلے میں اٹھ کھڑا ہوا۔ خبردار، جو آپ نے جانے کا نام بھی لیا تو نشا نے مجھے گھورتے ہوئے پرنیا کا ہاتھ تھام لیا۔ ایک تو اتنے دنوں کے بعد تشریف لائے ہیں، اوپر سے چند گھڑی بیٹھنے کے بھی روادار نہیں۔ خیر ہے، اب ایسی بھی کوئی بات نہیں، صبح سے ہم لوگ ادھر ہی بیٹھے ہیں۔ میں مسکرایا، اور انشاءاللہ کل صبح تک ادھر ہی بیٹھے رہیں گے۔ وہ آرام سے بولی تو میں نے قدرے استجاب سے اسے دیکھا، یعنی کہ آج آپ یہیں رہیں گے؟ وہ دھونس بھرے انداز میں بولی تو میں گہری سانس لے کر رہ گیا۔ بعض اوقات آپ کے چاہنے والے بہت مخلصی کا مظاہرہ کر رہے ہوتے ہیں، مگر وہ بیچارے یہ نہیں جان پاتے کہ اس کے نتیجے میں آپ کو کتنا برداشت کرنا پڑتا ہے۔ مجھے صبح آفس بھی جانا ہے، میں نے قدرے توقف سے کہا، اور ایک اچٹی نگاہ پرنیا پر بھی ڈالی۔ میں پھر آ جاؤں گی، پاس ہی تو گھر ہے، اس نے بھی میری نظروں کا مطلب سمجھتے ہوئے کہا تھا۔ توبہ پری، کتنا بدل گئی ہو تم، نشا حیران ہو اٹھی۔ لگتا ہی نہیں کہ تم وہی پرنیا ریاض ہو جو ہمارے بغیر ایک پل نہیں رہ سکتی تھی۔ وہ قدرے خفا تھی۔ تابش، اگر تم مناسب سمجھو تو یہیں رکے رہو، ورنہ پرنیا کو رکنے دو، اتنے دنوں کے بعد آئی ہے۔ ممانی صاحبہ بڑی شیریں انداز میں کہہ رہی تھیں، مگر ان کے چہرے کا تناؤ میری نظروں سے چھپا نہیں رہ سکا۔ بھائی بات یہ ہے کہ اب میرا پرنیا کے بغیر گزارا نہیں ہے، مجھے تو اس نے بس بگڑا ہوا بچہ بنا دیا ہے۔ میرا ہر کام اپنے ہاتھوں سے کرتی ہے، کیوں پرنیا؟ میں نے بہت بشاشت سے کہتے ہوئے آخر میں اس سے گواہی دلوائی تو وہ سر جھکا کر دھیمے لہجے میں بولی، جی واقعی ان کو بہت بہت پرابلم ہوگی۔ پھر وہ ماں سے مخاطب ہوئی، پرومس مما، میں ایک دو دن میں پھر آؤں گی تو ضرور رہوں گی۔ ابھی تو بس ہم یوں ہی ملنے چلے آئے تھے، رہنے کا تو پروگرام ہی نہیں تھا۔ اس کے بعد اسی نے سارا معاملہ سنبھالا، مگر اتنا ضرور ہوا کہ دوپہر کا کھانا ہمیں وہیں کھانا پڑا۔ کھانے کے دوران میں صرف نشا سے گپ شپ لگاتا رہا۔
जो मेरी दाहिनी साइड पर विराजमान थी, उसकी शौख़ी और बरजुस्तगी वाक़ई फैसल के जोड़ की थी। मैंने कई बार उसे फैसल की बेकरारी से मुतल्लिक बताया, तो वो बहुत शौख़ी से मेरी बात उड़ा गई। इस दौरान मामू साहिब मोमानी जान की परेशान नज़रें खुद पर महसूस करके मैं अंदर ही अंदर खुश होता रहा था। वो यकीनन निशा से मेरी इतनी बेतकल्लुफ़ी का तयन करने में मसरूफ़ थे। तुम अपने वालिदैन को समझा नहीं सकती थीं? खामख़ा इतना टाइम वेस्ट कर दिया मेरा। मेन रोड पर गाड़ी लाते ही मैं उसे उलझने लगा। वो सिर्फ़ मेरे वालिदैन नहीं, आपके भी कुछ लगते हैं। वो पता नहीं कितना ज़ब्त कर रही थी, कदरे गुस्से से बोली, तो मैंने फ़ौरन उसकी नफ़ी कर दी। वो सिर्फ़ तुम्हारे माँ-बाप हैं। इस शादी से पहले उन्होंने मुझसे कोई रिश्ता ताल्लुक नहीं रखा था, इसलिए मुझसे उनका रिश्ता फ़क़त तुम्हारे तवस्सुत बनता है। आप मेरे साथ अच्छा नहीं कर रहे। उसकी आवाज़ भर्रा गई तो मैं मुस्कुरा दिया। तो गोया अब मुझे तुम्हारे मुरत्तब किए हुए असूल व ज़वाबित के मुताबिक करना पड़ेगा। हम इतने दिनों के बाद आए थे, एक रात ठहर जाते तो क्या कबाहत थी। उसे यकीनन मेरी संगदिली का दुःख था। मैं उस घर में ठहरना पसंद नहीं करता, मैंने तनफ़ुर से कहा, तो वो मज़ीद कुछ बोले बगैर खिड़की से बाहर झाँकने लगी। उसे गेट के बाहर ही उतार कर मैं फैसल के घर चला गया, जहाँ आज सबके जमा होने की तवक्को थी। अम्मी तारे के साथ 4 दिन के लिए खारियाँ चली गईं, तो मुझे खूब उस पर रौब जमाने का मौका मिल गया। मैंने मौका गनीमत जानकर अपने दोस्तों की दावत भी कर डाली और खाने का सारा इंतज़ाम, जी हाँ, खाने का सारा इंतज़ाम परनिया रियाज़ुर रहमान के हाथों में था। हम पांचों कार्ड खेलने में मगन थे। फैसल हमारे मज़ाक की ज़द में था। जब से उसे पता चला था कि निशा भी उसकी तरफ माइल है, उसने मेरे कान खा लिए थे कि जबकि मैं टाल-मटोल किए जा रहा था। खुद करा ली इसीलिए यूँ माश के आटे की तरह ऐंठे जा रहे हो। वो मुझसे नाराज़ हुआ तो सारे कार्ड्स नीचे फेंक दिए। तू भी करवा ले, जो इनाम हमने ले लिया तू भी ले लेना। उसकी इस हरकत पर आदिल तिलमिला उठा तो वो जज़्बाती होने लगा। तूने तो कभी मेरे भले की सोची ही नहीं यार, मेरा भी दिल करता है मेरी खूबसूरत सी बीवी हो, प्यारे-प्यारे बच्चे हों, मेरे भी कुछ जज़्बात हैं, आखिर मैं भी इंसान हूँ। ओए नहीं ओए, तुझे किसने बताया? सऊद ने बहुत सदमे से कहते हुए बेकदरे बेयकीनी से पूछा तो वो हैरत से पूछने लगा, क्या किसने बताया? यही कि तू इंसान है। सऊद के साथ हमने भी कहका लगाया तो वो खिसिया आ गया। बकवास बंद करो, मेरा कुछ करो यार। आदिल कल ही इसका बीमा करा दे। मैंने आदिल को याद दहानी कराई तो वो फैसल की शक्ल देखकर मेरे हाथ पर हाथ मारकर हँस दिया। खाना लग गया है, आ जाए। अभी शायद हम और हँसी मज़ाक करते मगर परनिया की आवाज़ ने सबको मेस्मराइज़ कर दिया। उसके बाद लाउंज में गोया भूचाल आ गया। सबसे पहले सोफ़ा पलांग कर मैं और आतिफ़ डाइनिंग टेबल तक पहुँचे। आदिल और सऊद बेफ़िक्री से फ्लोर कुशन पर नीम दराज़ फैसल की टाँगों से उलझे मगर बग़ैर आफ़ियत वो भी टेबल तक पहुँच ही गए। बड़ी खुशबुएँ उठ रही हैं भाभी, क्या-क्या पकाया है आपने? आतिफ़ ने कुर्सी घसीटते हुए बहुत नदीदेपन से पूछा तो वो बिल्कुल वेटरों वाले स्टाइल में फर-फर बोली। बिरयानी, कोरमा, मछली और स्वीट डिश में फिरनी है। वाह! मेन्यू तो ज़बरदस्त है। सऊद ने चटखारा भरा तो मैंने होल कर पनिया की शक्ल देखी, जाने क्या-क्या बना डाला है। हालाँकि उसकी शक्ल से घबराहट या परेशानी अया नहीं थी, मगर मुझे मालूम था कि बुरे से बुरा खाना बनाकर भी वो यूँ ही चेहरे पर बशाशत तारी किए रहती थी, क्योंकि उसे कभी शक ही नहीं होता था कि उसकी बनाई हुई चीज़ गलत बनी है। मैं ज़रा चाय के लिए पानी रख दूँ, आप शुरू करें। वो बहुत खूबसूरती से मुस्कुराती हुई हमें फ्री हैंड देकर किचन की तरफ बढ़ी, तो सबके हाथ प्लेटों की तरफ बढ़े। सऊद ने एक डोंगे का ढक्कन उठाया, फिर भगोड़ देखकर खुशी से बोला, "शोरबे वाला सालन भी है, सरप्राइज़।" उनकी खुशी अपनी जगह, मगर मुझे मालूम था कि हकीकत क्या है। जब से मैंने उसे खाना और नाश्ता बनाने को कहा था, तब से मैं उसके तजुर्बों की ज़द में था। तभी सऊद ने डोंगे में चम्मच हिलाया, तो फैसल बेहद हैरानी से बोला, "माय गुडनेस! मछली शोरबे में? ओए जल्दी से कांटा लाओ पकड़ने के लिए।" आदिल की हँसी बेसाख्ता थी। आतिफ़ ने होंठों पर उँगली रखकर उनकी तरफ इशारा किया तो मैंने अपनी मुस्कुराहट दबा ली। मछली हमेशा पानी में ही अच्छी लगती है, हो सकता है कि ये उसे मरने के बाद भी तकलीफ़ ना देना चाहती हो। शुक्र है कि ज़्यादा रहमदिली नहीं ऊद कर आई, क्या पता जार समेत ज़िंदा ही सामने रख देती। फैसल ने बेख्तियार कहा और फिर हँस दिया। ये क्या है? आतिफ़ ने बदकिस्मती से डिश का ढक्कन उठा दिया था, तभी परनिया चली आई। अरे आप लोग अभी तक यूँ ही बैठे हैं, खाना खाएँ ना। भाभी मछली तो बहुत खूबसूरती से पेश की है आपने, वैसे ये क्या है? फैसल ने बड़े तरीक़ा से पूछा तो उसने कदरे खज्जल होकर उँगलियाँ चटकाईं। वो दरअसल ये मैंने पहली दफ़ा बिरयानी बनाई है। वाओ! बिरयानी! सबकी मदकूक आवाज़ों ने उसे सहमा दिया तो वो खिसकने लगी। मैं चाय लेकर आती हूँ। ये बिरयानी कम और बुरे की नानी ज़्यादा लगती है, इसे सँभाल के रखो और बसंत पर पतंगे जोड़ना है। इससे उसकी बनाई हुई रोटियों को देखकर वो पागलों की तरह हँसे थे। कितने दिनों से खा रहा है ये सब? सऊद ने बड़ी हमदर्दी से मुझे देखा तो मैंने गहरी साँस ली। वो सब मेरी बेचारगी पर अफ़सोस और हमदर्दी करते हुए खाना ज़हर मार करने लगे। बिरयानी के नाम पर जो मलीदा उसने बनाकर रखा था उसे किसी ने छुआ भी नहीं। शोरबे वाली मछली और टेढ़ी-मेढ़ी रोटियों पर ही सबका गुज़ारा था। कोरमा अच्छा बनना था अगर उसका गोश्त गल जाता तो।
بھابھی سویٹ ڈش بھی لے ہی آئیے۔ سعود کی ہنسی نہیں رک رہی تھی، جبکہ فیصل کو اپنا مستقبل بھی میری طرح بدمزہ دکھائی دے رہا تھا، بقول اس کے ہمسائے میں ہی تو وہ بھی رہتی ہے۔ اچھا ہے نا، تم لوگوں کو بہت شوق تھا دعوت اڑانے کا۔ میرے دل کو ان کے حشر سے بہت تسلی ہو رہی تھی۔ پرنیا نے اب کی بار قدرے گھبراتے ہوئے سویٹ ڈش لا کر میرے سامنے رکھی، کیونکہ اب رونمائی کی باری میری تھی۔ وہ یقیناً سب کے تبصرے اچھی طرح سن چکی تھی۔ میں نے ایک نظر ڈونگے میں تیرتے سفید پانی پر ڈالی، پھر دوسری طرف خجل کھڑی پرنیا پر، اور بے حد رسان سے پوچھا، اسٹرا نہیں لایا اس کے ساتھ؟ بس یہ اس کی برداشت کی حد تھی۔ ٹپ ٹپ اور اس کے بعد موسلادھار بارش، وہ سب تو کیا میں بھی بوکھلا گیا۔ ارے بھابھی، یہ خبیث مذاق کر رہا ہے۔ سعود نے بات سنبھالی۔ کون؟ آنسوں سے لبریز قاتل آنکھیں اٹھا کر پوچھا تو میں نے بے اختیار نظریں پھیر لی۔ یہی۔ سعود نے فوراً میری طرف اشارہ کیا۔ آئی ایم سوری، مجھے بس ایسا ہی کھانا بنانا آتا ہے، وہ آنکھیں رگڑتے ہوئے شرمندگی سے بولی۔ کمال ہے بھابھی، اتنا اچھا تو بنایا ہے سب کچھ، اور یہ فرنی تو بھی کھا جائیں گے ہم۔ جاؤ فیصل، ذرا سوپ والے چمچے لے کر آؤ۔ عاطف نے اس کا دل رکھنے کی خاطر تعریف کرتے ہوئے کہا تو اس کے آخری جملے پر وہ روحانسی ہو گئی۔ مجھے پتا ہے کچھ بھی اچھا نہیں بنا۔ ارے بھابھی، ہو جاتا ہے ایسا، آپ میری مسز کو ہی لیں، وہ پورے کا پورا مرغ روسٹ کر دیتی ہے، کہتی ہے اس میں کچھ بھرنے کی ضرورت ہی نہیں پڑتی، پہلے سے ہی بھرا ہوتا ہے۔ عادل کا دوسروں کا دل بڑھانے کا اپنا ہی انداز تھا، مجھے متلی ہونے لگی۔ باقیوں نے بھی اسے حسب توفیق گھورا، مگر جس کا دل بڑھانا مقصود تھا وہ حسرت آمیز انداز میں بولی، دیکھا کتنی اچھی کوکنگ کرتی ہیں آپ کی مسز، مجھے تو سالم مرغ بھی روسٹ کرنا نہیں آتا۔ میں تو سر تھام کر بیٹھا ہی تھا۔ عادل بھی خجل سا چاروں کی مسکراتی صورتیں دیکھنے لگا۔ مگر میں چائے بہت اچھی بناتی ہوں، آپ لوگ ویٹ کریں، میں ابھی آئی۔ وہ اب سنبھل گئی تھی، مگر وہ چاروں بوکھلا گئے۔ نہیں بھائی، بھابھی چائے اب گھر جا کے پیئیں گے۔ فیصل بدک کر اٹھا۔ جی، اور ویسے بھی کافی رات ہو گئی ہے۔ عاطف کو اچانک کی رات ہو جانے کا احساس ہونے لگا تھا۔ میں نے بمشکل ہنسی ضبط کی، وہی کھانے کی سب سے زیادہ تعریفیں کر رہا تھا۔ ان کی حالت مجھے مزہ دینے لگی۔ ارے نہیں، ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ پرنیا نے اتنے خلوص اور محبت سے تم لوگوں کے لیے چائے بنائی ہے، میں نے بے حد محبت سے کہا تو سعود نے پرنیا سے آنکھ بچا کر مجھے گھونسا بھی دکھایا، مگر انہوں نے جب تک وہ کالی بذائقہ چائے نہیں پی پی نہیں لی، میں نے انہیں اٹھنے نہیں دیا۔ تیرا ہی حوصلہ ہے بھائی، فیصل سر ہلا رہا تھا۔ جانے اس کیچڑ آلود پانی میں بیچاری مچھلی کی کیا حالت ہو رہی ہوگی۔ سعود نے گاڑی میں بیٹھتے ہوئے پیٹ پر ہاتھ پھیرا تھا۔ گاڑی گیٹ سے نکلنے لگی تو میں نے باوجرت عادل کو روکا۔ اب کون سا آئٹم بچا ہے؟ عاطف سہم گیا۔ وہ میں پوچھنا چاہ رہا تھا، تم لوگوں کے کمروں کے ساتھ باتھ روم تو ہے نا؟ میں کھڑکی میں جھک کر بہت شرارت سے بولا اور پھرتی سے پیچھے ہٹ گیا، ورنہ سعود کا مکہ یقیناً میری بتیسی توڑ دیتا۔ گیٹ بند کر کے آتے ہوئے بھی مجھے بہت ہنسی آ رہی تھی۔ آئندہ وہ لوگ کبھی بھی گھر پر مجھ سے دعوت کی فرمائش نہیں کرنے والے تھے۔ وہ یقیناً برتن دھو کر کچن صاف کر کے کمرے میں آئی تھی۔ تم بے حد پھوہڑ لڑکی ہو، میں نے فتویٰ دیا تو وہ صدمے سے مجھے دیکھنے لگی۔ دیکھیں، اس میں میرا کوئی قصور نہیں، آپ کو پتا تھا کہ مجھے یہ سب نہیں آتا، پھر بھی آپ نے اپنے دوستوں کو بلا لیا۔ اب کیا ساری زندگی تم یوں ہی پانی میں مچھلی کو تیراتی رہو گی؟ میں نے طنز کیا تھا۔ یہ دیکھیں، 2 دفعہ میرا ہاتھ اور یہ کلائی جلی ہے، پھر بھی آپ… وہ نمکین لہجے میں بولتی بولتی رک گئی تو میری نظر پل بھر کو اس کی دودھیا کلائی پر ٹھہر گئی۔ میں نے یہ سب کبھی نہیں کیا، پپا نے، مما نے کبھی وہ مجھے بتانے لگی تھی کہ وہ کتنے نازوں میں پلی ہے، مگر اس کی آواز نے ساتھ نہیں دیا۔ یقیناً اسے اپنے ماں باپ کے گھر کا سکون اور پپا یاد اور پیار یاد آ گیا تھا۔ وہ پلکیں جھپکتی یقیناً آنسوؤں پر بند باندھنے کی کوشش کر رہی تھی۔ میں نے چند لمحوں تک گہری نظروں سے اسے دیکھا۔ کاٹن کے سیاہ پلین سوٹ میں وہ دمک رہی تھی، اس کا حسن نگاہوں کو خیرہ کر دینے والا تھا۔ تب میں نے اپنے آپ سے اعتراف کیا کہ اگر میں اپنی سطح سے ذرا سا نیچے آ جاتا تو وہ بہت حسین زندگی گزار سکتا تھا، مگر ہائے انا و خودداری میں اس پر سے نظر ہٹا کر نیند دراز ہو گیا۔ صبح مجھے جلدی اٹھا دینا، میں نے تحکمانہ انداز اپنایا۔ کتنی جلدی؟ وہ فوراً خود کو سنبھال گئی تھی۔ یہی کوئی 5 بجے، میں اطمینان سے بولا تو اس کی جمائی رک گئی۔ 5 بجے؟ کیا پہلے کبھی 5 نہیں بجے؟ میں نے تنزن کہا تو وہ قدرے ہچکچائی۔ وہ… آپ مجھے جگا دیجیے گا صبح، پھر میں… آدھے فکرے کے بعد ہی اسے اپنی پر حماقت بات کا احساس ہو گیا تو وہ لب دانتوں تلے دبا کر مجھے دیکھنے لگی۔ واہ، یعنی میں تمہیں جگا کر سو جاؤں پھر تم مجھے جگاؤ گی؟ میں نے بے حد طنز سے کہا تو وہ مجرمانہ انداز میں بولی، میں کبھی اتنی صبح نہیں جاگی۔ تو صبح یہ تجربہ بھی کر کے دیکھ لو کہ کیا فرق پڑتا ہے اس سے، میں نے بازو آنکھوں پر رکھتے ہوئے آرام سے کہا۔ آپ کبھی جاگے ہیں اتنی صبح؟ وہ قدرے جھنجھلائی۔ مجھے امی جگاتی تھی، میں نے اطلاع عام کی، مگر مجھے کوئی بھی نہیں جگاتا تھا۔ وہ بے بسی سے گویا ہوئی، مگر میں اسے کوئی چھوٹ دینے کے موڈ میں نہیں تھا۔ حسب عادت اذان کے ساتھ میری آنکھ کھل گئی، مگر میں سستی سے لیٹا رہا۔ تھوڑی دیر کے بعد میں نے کروٹ لی تو پرنیا بستر پر نہیں تھی، باتھ روم کے ادھ کھلے دروازے سے جھانکتی روشنی نے مجھے حیران کر دیا۔
میں نے سر اونچا کر کے دیکھا تو وہ جائے نماز بچھائے سجدہ ریز تھی، اس کی سحر خیزی میرے لیے بالکل نئی بات تھی۔ وہ سلام پھیر کر دعا مانگنے لگی۔ اس کے بعد مصلی مصلی طے کر کے میری طرف آئی۔ میں یوں ہی آنکھیں موندے ہوئے تھا، مگر اس کی تمام حرکات مجھے محسوس ہو رہی تھیں۔ وہ چند لمحے یوں ہی مجھے دیکھتی رہی، پھر آہستگی سے میرے پاس بیٹھ گئی۔ تابش دھیمے سے لہجے میں اسے مجھے پکارا، مگر میرا اتنی جلدی اٹھنے کا قطعاً ارادہ نہیں تھا۔ تب اسے شاید میری پکی نیند کا اندازہ کر لینے کے بعد بڑی نرمی سے میرے الجھے بکھرے بالوں میں انگلیاں چلا کر انہیں سلجھایا۔ یہ میرے لیے ایک عجیب سا سنسنی آمیز تجربہ تھا۔ میری نیند واپس لوٹنے لگی۔ اسے بڑی ملائمت سے اپنی نازک انگلیوں سے میری آنکھوں کو چھوا، میرے چہرے پر سے ہوتا ہوا اس کا ہاتھ جب تک میرے ہونٹوں تک پہنچا تب تک میری برداشت جواب دے چکی تھی۔ میں نے یک بارگی منہ کھول کر اس کی انگلیاں دانتوں تلے دبائیں تو وہ ہلکی سی چیخ مار کر اٹھ گئی۔ کیا ہوا؟ میں نے مندی آنکھیں بمشکل کھولتے ہوئے بے خبری سے پوچھا۔ وہ ٹائم وہ بے حد متوحش و ہراساں تھی، شاید اپنا آپ کھل جانے کے خوف سے۔ کیا ہوا ہے ٹائم کو؟ میں جمائی لیتے ہوئے اٹھ بیٹھا تو وہ یہ جان کر کے کاٹ کھانے والی حرکت مجھ سے نیند میں سرزد ہوئی ہے، ذرا سنبھلی۔ 5 بج گئے ہیں۔ تو اس میں ایسی کیا نئی بات ہے؟ میں نے اسے گھورا، وہ ایک ہاتھ سے اپنا دوسرا ہاتھ دبا رہی تھی۔ آپ نے کہا تھا کہ آپ کو جگا دوں، وہ مجھ سے نظریں ملائے بغیر بولی تو میں مسکراہٹ دباتا دباتا اٹھ کھڑا ہوا۔ شام کی چائے کے بعد میں بہت ضروری فائل کی اسٹڈی کر رہا تھا جب فون کی بیل نے مجھے ڈسٹرب کر دیا۔ میں نے ریسیور اٹھایا، دوسری طرف ماموں صاحب تھے۔ جی فرمائیے، میں نے بنا سلام دعا کے پوچھا تو چند ثانیوں کے لیے وہ خاموش ہو گئے۔ کیا حال ہے بیٹا؟ انہوں نے خود ہی پوچھا تو میں نے گہری سانس لی۔ میں تو خدا کے فضل سے بالکل ٹھیک ہوں، آپ سنائیں؟ خدا کا شکر ہے بس۔ کیا اس وقت میں پری سے بات کر سکتا ہوں؟ وہ بہت عاجزی و انکساری سے بات کر رہے تھے۔ میرے دل میں فرحت و انبساط کی لہریں موزن ہو گئیں۔ ویسے تو وہ بھی فارغ نہیں، کچن میں کام کر رہی ہے، میں نے جان بوجھ کر انہیں بتایا تو وہ بے یقینی سے بولے، واٹ؟ پرنیا کچن میں کام کر رہی؟ کچن میں کیا کر رہی ہے؟ ظاہر ہے کھانا بنا رہی ہے، میں آرام سے بولا، لیکن اسے تو یہ سب نہیں آتا۔ وہ یقیناً صدمے کی گرفت میں تھے۔ آ جائے گا سب کچھ۔ 2 دفعہ ہاتھ اور کلائی جلی ہے بس، لوگوں کی تو پوری کی پوری بیٹیاں جل جاتی ہیں۔ میں اس لمحے بے حد صفاق ہو رہا تھا، وہ کتنی ہی دیر خاموش رہے۔ مگر تابش تم نوکر افورڈ کر سکتے ہو؟ ضروری نہیں کہ جو چیز ہم افورڈ کر سکتے ہوں وہ گھر میں لے بھی آئیں، تو میں ایک اور بیوی بھی افورڈ کر سکتا ہوں، میں نے بے حد سکون سے کہا تو وہ قدرے توقف سے بولے، پری کو بتا دینا کہ میں آ رہا ہوں۔ خدا حافظ۔ میں نے مسکراتے ہوئے ریسیور کریڈل پر ڈال دیا۔ چشمے تصور سے میں ریاض الرحمان کو تل ملاتے دیکھ سکتا تھا۔ آدھے گھنٹے کے بعد وہ میرے مقابل موجود تھے۔ تم مجھے جو کہو کہ میں کرنے کو تیار ہوں، مگر تم میرے کیے کی سزا میری بیٹی کو مت دو۔ ایسا کیا کر دیا ہے میں نے کمال معصومیت سے انہیں دیکھا۔ ہمارے ہاں تو ایسے تمام کام بیویاں ہی کرتی ہیں، لیکن اسے ابھی یہ سب نہیں آتا، تم اسے کچھ ٹائم دو، وہ سیکھ جائے گی آہستہ آہستہ۔ وہ مجھ سے نظریں نہیں ملا رہے تھے، میں آرام سے بولا، بالکل بالکل ٹھیک کہا آپ نے، وہ آہستہ آہستہ سیکھ رہی ہے۔ تابش میں نے پرنیا کی شادی اس گھر میں اس لیے کی تھی کہ میں اپنی بہن سے اپنے رویے کی تلافی کرنا چاہتا تھا۔ اس نے ایک بار میرے سامنے جھولی پھیلائی تو میں نے اسے خالی نہیں لوٹایا۔ شاید کبھی پہلے ہی وہ میرے پاس آ جاتی تو میں اپنی سنگ دل انا کا گلا گھونٹ ڈالتا، مگر اب اس کی خوشی کو میں نے مقدم جانا تھا، اس لیے اس کی آنکھوں میں آنسو نہیں دیکھ سکا اور میں نے اپنی جان نکال کر اس کے ہاتھوں پہ میں رکھ دی۔ تم انصاف سے کام لو بیٹا، ٹھنڈے دل سے سوچو۔ وہ اس وقت منہدم عمارت کی طرح ڈھہ سے گئے تھے، مگر مجھے ان کی لفاظی سے کوئی غرض نہ تھی۔ تبھی ان کی آواز سن کر پرنیا لاؤنج میں چلی آئی۔ پپا آپ کب آئے؟ وہ حیرت آمیز خوشی سے کہتی ہوئی ان سے لپٹ گئی۔ لیف کلر کاٹن کے سوٹ میں سنہرے بالوں کی لٹیں بکھرائے وہ ملگرجی سی لگ رہی تھی۔ میں خاموشی سے بیٹھا باپ بیٹی کا ملاپ دیکھ رہا تھا۔ یہ تم نے کیا حال بنا رکھا ہے اپنا؟ اسے یوں گندے سندے حلیے میں دیکھ کر دکھ ہوا تھا۔ ارے آپ بیٹھیں تو، وہ بہت کھنکتے ہوئے لہجے میں بولی۔ اتنی خوشی اتنے دنوں میں پہلی بار اس کے چہرے پر آئی تھی۔ مما کیسی ہیں؟ انہیں کیوں نہیں لائے؟ میں تو بس یوں ہی ادھر سے گزر رہا تھا تو تم کیسی ہو؟ انہوں نے بہانہ بناتے ہوئے قدرے رک کر اسے پوچھا تو اس نے ان کا ہاتھ دونوں ہاتھوں سے میں تھام کر ہونٹوں سے لگا لیا۔ ایک دم فرسٹ کلاس، بہت خوش۔ آخر آپ کو کیا بے یقینی ہے؟ میں نے لسانیت سے پوچھا تو ان کے ساتھ ساتھ پرنیا نے بھی چونک کر میری طرف دیکھا، مگر میں اس کی آنکھوں سے جھلکتی التجا کو قطعی نظر انداز کر گیا۔ میں تمہیں لینے آیا ہوں، انہوں نے کہا تو وہ سر پٹا کر میری طرف دیکھنے لگی، پھر مجھے خاموش دیکھ کر خود ہی کہنے لگی، میں بھلا کیسے جا سکتی ہوں؟ پھپھو بھی گھر پر نہیں ہے، تمہاری مما تمہیں بہت مس کر رہی ہیں، ان کی طبیعت کچھ ٹھیک نہیں۔ پتہ نہیں انہوں نے بہانہ بنایا یا واقعی میں ایسی بات تھی۔ وہ بے چین ہو اٹھی۔ کیا ہوا ہے انہیں؟ فون پر تو میری ان سے بات ہوئی تھی، انہوں نے مجھے تو کچھ نہیں بتایا۔ میں خاموشی سے یہ سارا ڈرامہ دیکھ رہا تھا۔ تابش میں جاؤں پپا کے ساتھ؟ وہ مجھ سے پوچھنے لگی بے حد آس ارمان کے ساتھ، مگر میں نے اسے وہ مقام ہی کب لیا تھا کہ وہ ان چیزوں پر انحصار کر کے مجھ سے کچھ منوا سکتی۔
कोई ज़रूरत नहीं, जिसको मिलना हो वो यहीं आकर मिल जाए। मैं बेहद रूड लहजे में बोला तो वो गड़बड़ा कर अपने बाप को देखने लगी, जिसके चेहरे पर हद दर्जा बेबसी की छाप थी। लेकिन आप देखें, मैं वहां रुकूंगी नहीं, बस मम्मा से मिलकर आ जाऊंगी, आई प्रॉमिस। वो बेहद मुल्तजियाना अंदाज में कह रही थी, मगर मैंने बहुत कठोरपन का मुजाहरा किया। वो चाहती तो तुमसे मिलने आ सकती थी, मगर नहीं आई। हम भी गिरे पड़े नहीं है कि मुंह उठाए चले जाए। अगर आपने इस बात को इतना फील किया है तो आप ना जाए, मैं चली जाती हूँ पापा के साथ। वो बहुत साबित कदमी से मुकदमा लड़ रही थी। लगता है कि तुम्हें माँ बाप के घर में रहने का बहुत शौक है। मैंने तेवरियां चढ़ाकर उसे देखा। तब ला मुहाला मामू साहब बोल उठे, शादी के बाद तमाम रिश्ते खत्म तो नहीं हो जाते ताबिश? जी हाँ, मैं इस्तेज़ाई अंदाज में बोला, ये तो किसी किसी में ही बस होता है कि जीते जी ही तमाम रिश्ते खत्म कर देते हैं। मेरे तंज़ इस्तेज़ा से भरपूर लहजे को उन्होंने बहुत हौसले से बर्दाश्त किया था। काफ़ी दिन हो गए हैं, परनिया घर नहीं गई। अगर एक आध दिन के लिए चली जाएगी तो कोई मज़ायका नहीं होगा। एक आध दिन क्या, आप चाहें तो सारी उम्र के लिए ले जा सकते हैं। आपका शौक भी पूरा हो जाएगा और इसके अरमान भी पूरे हो जाएंगे। मैं इस वक्त मुतल्लिकुल अनान नाउज़ुबिल्लाह बना हुआ था। मुझे इस बात का ज़रा भर भी एहसास नहीं था कि इस कदर तनफ़्फ़ुर इंसान को ज़ेब नहीं देता, इस कदर गरूर इंसान को हमेशा औंधे मुँह गिराता है। मेरे अंदर बस एक ही पुकार मची थी, इंतकाम, इंतकाम, इंतकाम। मेरी बात ने दोनों को शुजदर कर दिया। फिर वो एकदम रोने लगी। ये ताबिश क्या कह रही हैं आप? मैं जानता था कि उससे ज़्यादा दुःख इस भरम के टूटने का हो रहा है, जो उसने अपने बाप के सामने बना रखा था। मैंने सोचा था कि खदीजा का बेटा उसी की फितरत का होगा, इसलिए मैंने उसे खाली नहीं लौटाया था। उसकी झोली में अपने आंगन का चाँद डाल दिया था, मगर अब मैं अपनी जान से अज़ीज़ बेटी की इस कदर बेवक़ूफ़ी नहीं देख सकता। वो बहुत गुस्से और तआस्सुफ़ से कह रहे थे। फिर वो एकदम उठ खड़े हुए। मेरी बेटी के लिए मेरे घर में जगह की कमी नहीं और ना ही मोहब्बत की। उन्होंने पनिया के सर पर हाथ रखा तो वो सर उठाकर उन्हें देखने लगी। उसका चेहरा आँसुओं से भीग रहा था। नहीं पप्पा, उसने आहिस्तगी से नफ़े में सर हिलाया। यहाँ तुम्हारे लिए कुछ नहीं है परी, हमने बहुत बड़ी गलती की थी। वो तकिए-हारे अंदाज़ में बोले तो मैं बेज़ारकुन अंदाज में सर झटक कर रह गया। आप जाएँ पप्पा, मैं पुप्पो के साथ आऊँगी। उसने आँखें रगड़ी। तुम कभी नहीं जाओगी, ये मेरा घर है और यहाँ वही होगा जो मैं चाहूँगा। मैं गोया उसकी बर्दाश्त की आखिरी हद देखना चाह रहा था। मुझे हमेशा से लगता था कि वो यहाँ मुझे फांसने के लिए आई है। मैं उसका असल रूप देखना चाहता था, जो उसने अपनी मासूमियत और भोलपन के पर्दे में छुपा रखा था। परी, चलो तुम मेरे साथ। इस बार उनका अंदाज अटल था। यूँ लग रहा था जैसे उन्होंने कोई फैसला कर लिया हो। मैं तुम्हें इस कदर ज़लील होते नहीं देख सकता। ये मेरा घर है पप्पा, मुझे यहीं रहना है। मैं खुश रहूँगी पप्पा, वो उनसे ज़्यादा खुद को यकीन दिला रही थी। परनिया, मैं कह रहा हूँ, पागल मत बनो। खुद को ईंधन वहाँ बनाया जाता है जहाँ से सिला मिलने की तवक्को हो। बेकार में खुद को मट्टी मत मत करो। अब की बार उन्होंने कदरे गुस्से से कहा था। हाँ, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं तुम्हारे वालिद मोहतरम, तुम बेशक जा सकती हो, मैंने तंज़िया लहजे में कहा। तो वो खाइफ़ सी उठ खड़ी हुई। पप्पा, खुदा के लिए मुझे यहीं रहने दें। मैं घर नहीं जाऊँगी, आप जाएँ, मैं पुप्पो के साथ आऊँगी मम्मा से मिलने, सब ठीक हो जाएगा। वो उन्हें तसल्ली दे रही थी, मुतमईन कर रही थी। वो बेयकीनी से उसे देखते रहने के बाद उसकी पेशानी चूम कर चले गए और उसकी बर्दाश्त की हद बस यही थी। वो रोते हुए चेहरा हाथों में ढाँप कर वहीं ढह गई। मैं हैरत ज़दा सा था। कितना अजीब-सा रद्द-ए-अमल था उसका। क्या मिल रहा था उसे मुझसे या इस घर से कि वो यहाँ से इतनी ज़िल्लत सहने के बावजूद जाने को राज़ी ना थी। क्या दे रहा था मैं उसे? फ़कत बेइतनाई और बेपरवाही, तंज़ और गुस्से से भरी बातें, हर पल की ज़िल्लत। तो फिर ऐसा क्या देख लिया उसने कि वो अपने बाप के साथ जाने को तैयार नहीं हुई? क्या मैं? नहीं, मैंने कब उसे प्यार की एक निगाह भी बख्शी थी कि वो इस मकाम तक आ पहुँचती? तो फिर इतना गैर मुतवक्के फ़ैसला क्यों? मैं सोफ़े में धँसा उस पर गैर इरादी तौर पर नज़र जमाए ख़्यालों में चकफेरियाँ खा रहा था और उतना ही उलझता जा रहा था। ये तो सच था कि उसके इस अमल ने मुझे झिंझोड़ कर रख दिया था। अम्मी चूँकि नीलो की शादी में शिरकत के लिए गई थीं, जो कि अम्मी की दूर पार की भतीजी या शायद भांजी लगती थीं। उन लोगों के इसरार पर वो 2 दिन के लिए मज़ीद वहीं रुक गईं। घर की खामोशी हर वक़्त काट खाने को दौड़ती थी। वो पता नहीं सारा दिन कैसे गुज़ारती थी, मैं कभी उसे कहीं नहीं ले गया था और जब से मामू साहब होकर गए थे, उस पर बिल्कुल खामोशी तारी हो गई थी। मैं खुद अजीब से उलझाव का शिकार था। कोई बात रफ़्ता-रफ़्ता मेरे दिलो-दिमाग को जकड़ती जा रही थी, मगर मैं समझ नहीं पा रहा था। इन दिनों फैसल ने निशा से मिलने के लिए मेरी जान अज़ाब में डाल रखी थी। मैंने उसे साफ़ कह दिया कि सीधे स्वभाव अपने वालिदैन को उसके घर भेजो और अपने नाम रिज़र्व करा लो, मगर उसकी एक ही रट थी कि वो पहले एक बार उससे मिलना चाहता है। आदिल ने फिर उसकी सिफ़ारिश की, तो मुझे मानना ही पड़ा। मैं नकसक से तैयार होकर लाउंज में दाखिल हुआ तो लहज़ा भर को मेरी नज़र उस पर रुक सी गई। कॉटन के मैरून एंड डस्ट लिबास में बालों को सुलझाती वो मुझे इस पल अजीब सा एहसास दिला गई। लेकिन ऐसा सिर्फ पल भर को हुआ कि मैंने खुद को ख़ला में मौलिक पाया। दूसरे ही लम्हे में खुद को संभालता हुआ आगे बढ़ा और सोफे में धुंसते हुए तपाई पर पड़ा फ़ोन अपनी तरफ खिसकाया। नंबर पुश करके मैंने रिसीवर कान से लगा लिया। हेलो, हाँ निशा, कैसी हो?
मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मगर तुम बताओ तैयार हो कि नहीं? मैंने हँस कर पूछा। इस वक़्त परनिया मेरे बिल्कुल सामने थी और उसके चेहरे और आँखों का तफक्कुर और तहय्युर मुझसे पोशीदा नहीं था। देखो, मैंने पहले ही तुम्हें पहले ही कह दिया था कि ये डिनर बहुत ज़रूरी है, अब कैंसल नहीं हो सकता। मैंने सीट भी रिज़र्व करा ली है होटल में। मैंने उसे पहले ही सब कुछ बता दिया था, मगर अब वो आनाकानी कर रही थी। लेकिन मैं उसकी सुनने पर आमादा नहीं था। आखिर को मेरे जान-जिगर का मामला था। देखो, सिर्फ़ मैं और तुम होंगे, ओके? परनिया की उठती रंगत ने मुझे बहुत लुत्फ़ दिया। जो वो सोच रही थी, वो मैं समझ रहा था। बस फिर रेडी रहना, मैं भी आ रहा हूँ। मैंने अलविदाई जुमले कहकर रिसीवर रख दिया और उठ खड़ा हुआ। आप इस वक़्त कहाँ जा रहे हैं? उसने साफ लहजे में पूछा था। मैंने एक उचटती नज़र कलाई पर बंधी घड़ी पर डाली, जहाँ अभी 7 बजे थे। जहाँ तक मुझे याद पड़ता है, मैंने तुम्हें भी अपनी सेक्रेटरी का ओहदा नहीं दिया। मैंने सुकून से कहा तो वो भी उठ खड़ी हुई। बालों की सुनहरी आबशार के दरमियान उसका बिल्कुल सादगी लिए दमकता चेहरा। मुझे यूँ लगा जैसे मेरे अंदर नशा सा भरने लगा हो। मैंने बहुत मुश्किल से अपनी निगाह उस पर से हटाई थी। मैं इस घर में आपकी खातिर रह रही हूँ, आपको भी फ़कत मेरा ही रहना होगा। उसका इस्तेकाक भरा अंदाज़ गैर मामूली था। वाह! मैं इज़्तिराबी अंदाज़ में हँसा। वेरी गुड चेंज। अगर आप इस वक़्त गए तो मैं पुप्पो से शिकायत करूँगी। मैं इस वक़्त घर में तन्हा नहीं रह सकती। वो किसी भी तरीके से मुझे रोकना चाह रही थी। मैं तुम्हारा पाबंद नहीं हूँ। मैंने दरवाज़े की तरफ कदम बढ़ाए। मैं दरवाज़ा नहीं खोलूँगी। वो पीछे से चिल्लाई थी। मैं चाबियाँ साथ लेकर जा रहा हूँ, लॉक करके जाऊँगा। मैं हर कीमत पर उसके तिलिस्म से बचना चाह रहा था। निशा को घर से पिक करके मैंने होटल पहुँचाया, जहाँ फैसल वक़्त से पहले ही मौजूद था, और खुद आदिल के घर आ गया, जहाँ सऊद और आतिफ़ भी मौजूद थे। वहाँ हमारी कार्ड्स की गेम शुरू हो गई। खाना भी आदिल की बीवी के हाथ का बना था, सो दिल खोलकर खाया गया। इस दौरान आतिफ़ भी मेरी खुशनुदी हासिल करने की कोशिश में था। शीबा वाक़ई उसे पसंद आई थी। वापसी पर निशा को मैंने ही घर ड्रॉप करना था और रास्ते भर मैं उसे तंग करता रहा। वैसे आप बहुत अच्छे हैं ताबिश भाई, उसने मेरी तारीफ़ की तो मैं शरारत से बोला, ये बटरिंग अगले डिनर के लिए तो नहीं हो रही? जी नहीं, उससे पुरज़ोर अंदाज़ में तरदीद की, फिर संजीदगी से कहने लगी, आपकी अम्मी जब रिश्ता लेकर आई तो खाला या अंकल में से कोई भी रज़ामंद नहीं था। अंकल ने टूटे के रिश्ते खुले दिल से जोड़ तो लिए थे, मगर इतना बड़ा दाँव खेलने पर वो राज़ी नहीं थे। ये परनिया ही थी आपकी अम्मी की मोहब्बत ने जिसे इतना बड़ा फ़ैसला करने पर मजबूर कर दिया। शी इज़ वेरी लकी। उसे अपने फ़ैसले पर पछताना नहीं पड़ा और उसे इतने चाहने वाले लोग मिले, इतनी मोहब्बत करने वाला शौहर मिला। तो ये परनिया का फ़ैसला था। मुझे अपना ही लहज़ा बहुत अजनबी-सा महसूस हुआ। वो आपकी अम्मी से होने वाली ज़्यादती का अज़ाला इस सूरत करना चाहती थी कि पुप्पो को उसे पाकर एहसास हो जाए कि उनके भाई के नज़दीक बहन से बढ़कर कुछ भी नहीं। मैं निशा को छोड़कर पलटा तो टेंस हो रहा था। हर वो लम्हा मेरी आँखों के आगे से गुज़र रहा था, जब मैंने उसे ज़लील किया था, जब मैंने उसकी छोटी-छोटी खुशियों को कत्ल किया था, जब मैंने उसे तनफ़्फ़ुर से रद्द कर दिया था, जब मैंने उसकी हर आस और उम्मीद का ख़ून कर डाला। गेट को मैं बाहर से ताला लगा कर गया था। मैं गाड़ी अंदर लाया तो मुझे एहसास हुआ कि सारी लाइट्स ऑन थीं। लाउंज में आया तो एहसास हुआ कि वाक़ई ऐसा ही है। मैं लाउंज का दरवाज़ा लॉक करता सीढ़ियों की तरफ बढ़ा, साथ में लाइट्स ऑफ करता जा रहा था। मुझे एहसास हो रहा था कि मैंने आवारागर्दी में खासी देर कर दी है। मैं दरवाज़ा खोलकर बेडरूम में दाखिल हुआ तो वो बेड नीम दराज़ थी। मुझे देखकर उठ बैठी। मैंने गहरी साँस लेकर मुड़कर दरवाज़ा बंद किया और जब पलटा तो बौखला गया। वो मेरे सामने खड़ी थी और उसके हाथों में मेरा नया रिवॉल्वर दबा हुआ था, जिसकी नाल मेरी तरफ उठी हुई थी। ये उसके हाथ कैसे लग गया? मैं चकरा गया। ये क्या बेवकूफ़ी है? मैंने उसे घूरा, मगर अपनी जगह से हिलने की हिमाकत नहीं की, क्योंकि उसे सेफ्टी कैच हटा रखा था और उसकी उँगली ट्राइगर पर थी। तब मुझे पहली मर्तबा इतराक हुआ कि रिवॉल्वर कितनी बदसूरत ईजाद है, ख़ुसूसन जब उसका रुख आपकी तरफ हो। ये रिवॉल्वर है, वो आराम से बोली। क्या तुम पागल हो गई हो? मैं सनसनाहटों में घिरा था। आपने कर दिया है। देखो, गोली चल जाएगी। मैंने उसे समझाया तो वो बड़े सुकून से बोली, गोली चलने के लिए ही होती है। बेवा होना चाहती हो? मैंने अपनी तरफ से उसकी दुखती रग पर हाथ रखा, मगर वो यकीनन नफ़ा और नुकसान से बेनियाज हो चुकी थी। बीवी तो आप बीवी तो आपने बनाया नहीं, बेवा ही सही। पागलपन की बातें मत करो। मैं उसकी तरफ बढ़ा तो वो रिवॉल्वर हिलाकर चीखी, डोंट मूव, मैं गोली चला दूंगी। उसकी धमकी अगरचे खतरनाक थी, मगर मैं उस पर छलांग लगा चुका था। वो बिस्तर पर गिर गई। उसका रिवॉल्वर वाला हाथ मेरे हाथ की मजबूत गिरफ्त में था। मैंने झटके से रिवॉल्वर छीना तो उसे मुझे झटक कर पीछे गिरा दिया। मैंने रिवॉल्वर खोल कर देखा, उसमें गोलियां नहीं थी, चैम्बर खाली था। मैंने घूर कर उसे देखा। ये क्या हरकत थी? अगर मैं मर जाता तो? खाली रिवॉल्वर से आज तक कोई नहीं मरा, वो तल्खी से बोली। रिकॉर्ड कभी कभार ही बनते हैं। मैंने उस पर सूरत हाल की संगीनी वाज़ेह करते हुए कहा। एक तो निशा की बातें मेरी आंखें खोल देने को काफ़ी थी, ऊपर से उसकी ये अदा तो वाकई मुझे लूट लूट ले गई थी। वो उठने लगी तो मैंने उसका बाजू जकड़ कर उसकी कोशिश नाकाम बना दी। एफआईआर तो कटवानी ही पड़ेगी, मैंने शरारत से कहा। तो उसे तुंद नज़रों से मुझे देखा। मैं सीने पर हाथ रखकर चित लेट गया।
ताबिश वो बिला इरादा वो बेख्तियार मुझ पर झुकी थी। आई एम डेड। अपने दिल की ख्वाहिश पर उसे बाहों के हिसार में लेकर मैंने उसकी आंखों में झांकते हुए धीमे लहजे में कहा, तो वो नफ़ी में सर हिलाने लगी। ये इस ताबिश का एतराफ़ है जो बुरा था, उसे मैंने मार कर दफ़न कर दिया। मैंने उसका हाथ थाम कर लबों से लगाया, मेरे एतराफ़ ने उसकी आंखें जल-थल कर दीं, मगर ज़ुबान से उससे एक लफ्ज़ भी नहीं कहा। ये नफ़रत मेरे बस का रोग नहीं, मैं हार गया मामू जान से, तुमसे, तुम्हारी मोहब्बत से। मैं आहिस्ता-आहिस्ता बोल रहा था। अम्मी सच कहती थी, मैं बहुत नाशुक्रा हूँ, अगर खुदा ने हम पर कोई मुश्किल वक़्त डाला था, तो अब उसका फल भी दे दिया है। अगर हमें कोई दुःख नहीं, हर नेमत उसने दी है, पर फिर मैं क्यों कुफ़रान नेमत करूँ? वो खामोशी से रोए जा रही थी। तुम जो चाहे सज़ा दे सकती हो मुझे। मैं जानता हूँ कि लफ़्ज़ों से मुदावा नहीं हो सकता, मगर मैं तुम्हारे साथ ज़िंदगी गुज़ारना चाहता हूँ। मेरे वाज़ेह एतराफ़ी शिकस्त पर उसने कुछ कहे बगैर खुद को मेरी पनाह में दे दिया, तो मेरे अंदर ठंडा मीठा सुकून उतरने लगा। मैं चश्मे तसव्वुर से देख सकता हूँ कि अम्मी किस कदर खुश होंगी। राज़ की बात ये है कि मुझे भी पनिया के साथ मिल बैठने की आरज़ू ने शिकस्त दी है और मैं खुश हूँ कि खुदा ने मुझे भटकने से बचा लिया है।